بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، کریکولم ڈیولپمنٹ، یہ آپ کا ویسے تو جو سیکوینس میں آپ کو لیکچر دیے گئے تھے یہ تھرڈ لیکچر تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کا ایس ایس ٹی ایف پی ایس سی فیمیل کا جو ٹیسٹ ہونے والا ہے دسمبر کے اینڈ پہ، تو اس کے کریکولم کے چیپٹر کے جتنے بھی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، یا وہ چیزیں جو آپ کے پاس پیپرز میں پوچھی جا چکی ہیں کریکولم کے چیپٹر سے، صرف ان کو میں ٹچ کروں گا۔ اور میری سپیڈ تھوڑی نارمل سپیڈ سے زیادہ ہوگی، پلس میں آپ کو کچھ ہنٹس یہ دیتا جاؤں گا، ساتھ نوٹ کراتا جاؤں گا کہ یہ سوال اس طرح پیپر میں پوچھا جا چکا ہے، تاکہ آپ کے مائنڈ میں ایک بات کلک کر جائے۔ اور اس پورے چیپٹر کو انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹہ سے لے کر 1 گھنٹہ 20-25 منٹ کے اندر میں کور کراؤں گا۔ یہ ریکارڈنگ آن ہے، ریکارڈنگ بھی دی جائے گی اسی پیٹرن پہ۔ باقی سارے جو چیپٹرز ہیں آپ کے ایس ایس ٹی ایف پی ایس سی کے، ان سب کی ریکارڈنگ اور لائیو سیشن اسی طرح کوئک ریویو کی شکل میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ کریکولم ڈیولپمنٹ کا چیپٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریکولم پیپر میں کئی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے کہ کریکولم کس زبان کا لفظ ہے، کس لینگویج سے ڈیرائیو کیا گیا۔ لیٹن ورڈ ہے کریئر۔ سر یہ مجھے سلائڈ نہیں شو ہو رہی ہے آپ سر۔ پلیز اپنا مائک آف سر رکھیں، جی شو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، پلیز مجھے ڈیورنگ لیکچر آپ کوئی بندہ ڈسٹرب نہیں کرے گا پلیز۔ جس کو سلائڈ شو نہ ہو رہی ہوں کائنڈلی آپ ایک دفعہ نا لیو کر کے دوبارہ جوائن کر لیں، اس ایک دفعہ لیو کریں، دوبارہ لنک سے جوائن کر لیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اب جس کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ پھر ویڈیو ریکارڈنگ سن لے گا۔ میں نے یہ ریکویسٹ شروع میں کی تھی کیونکہ پورا چیپٹر 1 گھنٹے میں، جس پہ 6 گھنٹے پہلے میں بات کر چکا ہوں، اس کو 1 گھنٹے میں کوئک ریویو کرانا اور درمیان میں اس طرح کی ڈسٹربنس، یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے لیے بھی۔ لیٹن ورڈ کریئر، جس کا مطلب ہوتا ہے رن وے یا پاتھ، یہ یاد رکھ لیں، یہ سوال پیپر میں کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ بھی پوچھا جا چکا ہے۔ اوور آل ایکٹیویٹیز آف اے اسکول آر ناؤن ایز کریکولم۔ اسکول کی اوور آل ایکٹیویٹی، سم آف کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز آف اے اسکول آر ناؤن ایز کریکولم۔ میں اس کو بہت جلدی سے اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اوور آل سے کیا مراد ہے؟ اسکول میں ٹیچر بچوں کو پڑھاتا ہے، ان کے ٹیسٹ لیتا ہے، ان کو کلاس کے اندر کوئی ان کے گروپ ورک دیتا ہے، کوئی ہوم ورک دیتا ہے، اسائنمنٹس دیتا ہے، یہ ساری کی ساری کریکولر ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مارننگ اسمبلی ہوتی ہے، اسکولز کے اندر اسپورٹس کمپٹیشن ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتے ہیں، ڈرامہ، رول پلے، کلچر ڈے، ہیریٹیج ڈے، اس طرح مختلف چیزیں اسکول کے اندر کرائی جاتی ہیں جو کہ کتابوں کا پارٹ نہیں ہوتے، اس کو ہم کہتے ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز۔ تو یہ جتنی بھی طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، صرف پڑھنا یا کتابیں نہیں، ساری کی ساری کو اسکول کا کریکولر کہا جاتا ہے۔ کریکولم از اوور آل ایکٹیویٹیز آف اے اسکول۔ کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری میں اس کی ڈیفینیشن کیسے کی گئی ہے؟ کیری آؤٹ ریس کورس، جس کا مطلب ہے کورس آف اسٹڈی۔ گھوڑے دوڑانے والی جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو کیری آؤٹ ریس کورس کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کورس آف اسٹڈی کے کیسے بچے نے ایک پورے سال میں چل کے جانا ہے، یہ ہوتا ہے کریکولم۔ ہلڈا ٹابا اور جے ایف کر کی ڈیفینیشن بہت فیمس ہیں، دونوں کی ڈیفینیشن میں بہت سمپل سا ڈفرنس ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو اتنی ساری ایگزامپل دیں کریکولم کی، تو اگر ٹابا کی بات کریں تو ٹابا کہتی ہیں کہ آل دا آرگنائز کورسز، ایکٹیویٹیز اینڈ ایکسپیرینسز وچ اسٹوڈنٹ ہیو انڈر دا ڈائریکشن آف اسکول، وہ تمام تر ایکٹیویٹیز جو اسکول کے اندر بچے ایکٹیویٹیز یا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں کلاس روم کے اندر یا کلاس روم کے باہر، ان کو کریکولم کہا جاتا ہے۔ جے ایف کر نے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا۔ آپ جیسے دیکھیں ہوم ورک بھی بچے کرتے ہیں، ہوم ورک تو گھر میں جا کے ہوتی تو وہ بھی اسکول کی اسائنمنٹ ہے، تو اس نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، اس نے کہا کہ آل لرننگ وچ از پلانڈ اینڈ گائیڈڈ بائی دا اسکول واٹ ایور اٹ از کیریڈ ان گروپس آر انڈیویجولی ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا اسکول۔ تو یہ میل ہے، میل آپ کو پتہ ہے 4 دیواری سے باہر بھی گھومتے پھرتے ہیں، اور خواتین جو ہے 4 دیواری کے اندر رہتے ہیں۔ تو اس نے کلاس روم کے اندر تک کی، اسکول کے اندر تک کی بات کی، اس نے آؤٹ سائڈ دا اسکول کی بات کی۔ اگر ڈیفینیشن، کیونکہ یہ انورٹڈ کاماز میں یہی ورڈز نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس میں الفاظ کا ہیر پھیر ہو، بٹ تھیم یہ ہوگا کلاس روم کے اندر یا باہر، اور یہ اسکول کے اندر یا اسکول کے باہر، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کی ڈیفینیشن میں ڈفرنس دیکھ لیں گے آپ، یہ میں سکپ کروا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ پیپر میں کئی دفعہ پوچھی جا چکی ہے، وہ سلیبس اور کورس میں ڈفرنس۔ کریکولم کی ڈیفینیشن کورس کی اور سلیبس کی آتی ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں، یہ ٹیبل آف کنٹینٹ ہے، آپ جو بھی کتاب اٹھائیں گے اس میں لسٹ آف ٹاپکس ہوتا ہے، پہلے وہ ٹاپکس کی ایک لسٹ ہوتی ہے، کنٹینٹ لسٹ، ٹیبل آف کنٹینٹس، ٹھیک ہے، فہرست،
فہرست عنوانات یا عنوانات اس طرح موضوع ہوتا ہے اس کا، تو اس کے نیچے اس طرح سے جو ہے وہ پیج نمبر بھی آگے مینشن ہوتے ہیں. تو وہ جو آؤٹ لائن ہوتی ہے پورے سبجیکٹ کی کہ اس سبجیکٹ میں یہ ٹاپکس موجود ہیں، اس کو سلیبس کہا جاتا ہے. اور ان ٹاپکس کی آگے اس طرح ایکسپلینیشن، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کورس. ڈیٹیل ایکسپلینیشن یہ کیا کہلاتی ہے؟ کورس. ٹھیک ہے. عربی میں کریکولم کو منہاج کہا جاتا ہے. جو چیزیں میں سکپ کر رہا ہوں تو وہ مجھے زیادہ امپورٹنٹ نہیں لگ رہی. اب کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز، یعنی کریکولم ہم کہتے ہیں کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا مجموعہ، سم. کریکولر ایکٹیویٹیز کون سی ہوتی ہیں؟ میں نے بتایا کہ اسکول کے اندر جو بھی پڑھنے پڑھانے سے متعلق سرگرمیاں ہوتی ہیں، ٹیچر کا لیکچر، بچوں کا گروپ کے اندر کام کرنا، ٹیچر کا کوئی کلاس ورک دے دینا، ٹیچر کا کوئی گروپ ورک دے دینا، ٹیچر کا کوئی پروجیکٹ کا دے دینا، چارٹ بنا رہے ہیں اسٹوڈنٹس، پینٹنگ کر رہے ہیں کسی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ، یہ ساری کی ساری کریکولر ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. اچھا اب دیکھ جیسے کوئز کمپٹیشن ہے، یہ بھی کیونکہ کوئز کہاں سے لیا جاتا ہے؟ بکس کے اندر سے ہی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئز ہے، ایگزام ہے، اسیسمنٹ ہے، ٹیچنگ لرننگ ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ساری کی ساری کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. کو کریکولر کون سی ہوں گی؟ اب یہ وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو اکیڈیمکس نہیں ہوتی، یعنی پڑھنے پڑھانے سے متعلق نہیں ہوتی. اب جیسے دیکھیں اسکول کے اندر بچوں کے سپورٹس اینڈ گیمز کے کمپٹیشن ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی کلبز ہو رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کوئی مذہبی تہوار ہے، کلچر ڈے ہے، مارننگ اسمبلی ہے، یہ چیزیں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کو کریکولر ایکٹیویٹی. تو یہ دونوں کولیکٹیولی مل کے کیا بناتے ہیں؟ کریکولم بناتے ہیں. اس کے بعد ایلیمنٹس آف کریکولم بہت امپورٹنٹ ہے، سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کہ کریکولم کے ایلیمنٹس 4 ایلیمنٹس ہیں، یہ کس نے دیے تھے؟ میڈ نے دیے تھے. کس نے دیے تھے؟ میڈ نے. یہ کون کون سے ہیں؟ آبجیکٹیو. سب سے پہلے آپ کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں، ان آبجیکٹیو کی بیس پہ پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں، کنٹینٹ بنایا جاتا ہے، پھر اس کی بیس پہ پیڈاگوجی یا لرننگ ایکسپیرینسز، ایک ہی بات ہے، یعنی ٹیچنگ کی جاتی ہے. مقاصد یہ ہیں کہ بچے کے اندر جو ہے بچہ سچ بولنا شروع کر دے. تو اسلامیات کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ سچائی سے متعلق ایک چیپٹر شامل کر دیتے ہیں، اس کے بعد ٹیچر اس کو پڑھاتا ہے 3rd نمبر پہ، اور 4تھے نمبر پہ ایویلویٹ کرتا ہے کہ سچائی سے متعلق احادیث یا قرآنی آیات بچے کو کتنی یاد ہیں اور اس پہ کتنا وہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ 4 اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں: آبجیکٹیو، کانٹینٹس، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آبجیکٹیوز جو ایجوکیشن کے ہیں وہ ہم کریکولم کے بغیر کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں آبجیکٹیوز کی فردر کلاسیفیکیشن ہے. آبجیکٹیو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر کہ مائک اپنے آف رکھے نا پلیز. کگنیٹیو میں اس کو ریموو کروں گا جس کا مائک اب آن ہوا ہے. یہ عمران حسین کے نام سے، سوری، اچھا ان کا نہیں ہے، کسی اور کا تھا، آف ہو گیا. ہمارے بلوم ٹیکسونومی آپ نے اسیسمنٹ کے چیپٹر میں پڑھی ہے، اس کے 3 ڈومین ہوتے ہیں: کگنیٹیو، افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر. ہمارے ہاں یہ پہلا اور تیسرا کگنیٹیو اور سائیکو موٹر تو آبجیکٹیو تو بنائے بھی جاتے ہیں اور ان کی اسیسمنٹ بھی کی جاتی ہے. یہ جو درمیان والا ہے نا افیکٹیو ڈومین نہ تو اس کے آبجیکٹیوز جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ہمارے ایگزامینیشن سسٹم میں ایویلویٹ نہیں کیے جاتے، پڑھائے جاتے ہیں لیکن ایویلویشن ان کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آبجیکٹیو کی فردر کلاسیفیکیشن ہے: جنرل یا یونٹ آبجیکٹیو، اسپیسیفک یا انسٹرکشنل آبجیکٹیو، بیہیویئرل آبجیکٹیو. یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے. جنرل یا یونٹ آبجیکٹیو سے کیا مراد ہے؟ ایک یونٹ کے، ایک بک کے ایک سیشن کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو ہم جنرل یا یونٹ آبجیکٹیوز کہتے ہیں. بعض اوقات ایک پورے چیپٹر کے آپ میں سے اکثر لوگ گورنمنٹ ٹیچر ہیں یا پرائیویٹ ٹیچر ہیں، جب آپ پڑھاتے ہیں تو بک کے ویری فرسٹ چیپٹر، ہر چیپٹر کے ویری فرسٹ پیج کے اوپر ایک باکس ہوتا ہے: آفٹر ریڈنگ دس لیسن اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو نو اباؤٹ. ٹھیک ہے. اس میں وہ انلسٹڈ ہوتے ہیں بہت سارے آبجیکٹیوز. بیسیکلی وہ جنرل یا یونٹ آبجیکٹیو ہوتے ہیں، پورے اس چیپٹر کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ریٹن سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں، براڈ ہوتی ہیں، چونکہ پورے چیپٹر کے ہیں تو براڈ ہی ہوں گے. اب ایک چیپٹر میں 10 ٹاپکس ہیں تو ایک ٹاپک کے جو ہوں گے وہ پھر کیا بن جائیں گے؟ اسپیسیفک یا انسٹرکشنل. اور پورے یونٹ کے کیا کہلائیں گے؟ جنرل یا پھر
यूनिट ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अच्छा, इसी तरह कुछ बुक्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, बुक्स को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मुख्तलिफ सेक्शन बनाए जाते हैं। अगर उस एक सेक्शन के ऑब्जेक्टिव होंगे वो भी जनरल ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। अब उसके बाद है स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये वो होते हैं जो एक इंस्ट्रक्शन के होंगे, एक लेक्चर के, एक टॉपिक के होंगे, इनको स्पेसिफिक या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। उसके बाद है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? ये वो होते हैं कि एक तो आ गया ना कि जी पूरे यूनिट के आ गया, एक लेक्चर के आ गया, प्लस ये भी होता है कि टीचर ये कहता है कि ये जो मैंने यूनिट पढ़ाया है या एक टॉपिक पढ़ाया है, तो इसके पढ़ाने के बाद बच्चे की जो डेली लिविंग है उसके अंदर कितनी तब्दीली आई है, बच्चे का बिहेवियर कितना इन्फ्लुएंस हुआ है। तो बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिहेवियर के अंदर चेंज देखने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। इसमें बच्चे की जो डेली लिविंग है, लाइफ स्टाइल है, वो चेंज होता है। बच्चा पहले झूठ बोल रहा था, अब उसने सच्चाई पे टॉपिक पढ़ा, उसने उसकी खसूसियात, खूबियाँ पढ़ी, फ़ायदे पढ़े, तो वो सच बोलना शुरू कर दिए। तो ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इस तरह की चीज़ों को मेजर करता है। ये सवाल पेपर में आया था कि द स्मार्ट ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो ये तीन जो है इनकी क्लासिफिकेशन है। उसके बाद है कंटेंट। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव इसका कंपोनेंट होता है वो कंटेंट होता है। कंटेंट में नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, कॉन्सेप्ट, थीरीज़, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। तो कंटेंट को हम दो तरह से सेलेक्ट करते हैं, तीन तरह से, ये सवाल पेपर में एनालिटिकल का भी पूछा जा चुका है, जजमेंटल का भी पूछा जा चुका है कि कैसे कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है। जजमेंटल, एक एक्सपर्ट बंदा है, ठीक है, वो कहता है कि सच्चाई से मुतालिक ये चीज़ें आपकी इस्लामियात की किताब के अंदर शामिल होनी चाहिए, ठीक है, तो वो अपनी जजमेंट से बता देता है। इसको कहते हैं जजमेंटल सिलेक्शन, जजमेंटल प्रोसीजर फॉर कंटेंट सिलेक्शन, ठीक है। और एक ये है एक्सपेरिमेंटल, उसको शामिल किया जाए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया जाए कि इसके शामिल होने के बाद बच्चे कितना इसमें से उनका बिहेवियर चेंज होता है या कितनी कुछ लर्निंग उनकी होती है या नहीं होती। तो शामिल किया जाएगा, कुछ बच्चों को सैंपल के तौर पर पढ़ाया जाएगा और उसके बाद उसके नताइज देखे जाएंगे। अगर तो नताइज अच्छे हुए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसकी जगह कोई नया कंटेंट शामिल। ये होता है एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद। और तीसरा होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसीजर होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। ये सवाल पेपर में आ चुका है कि कौन कंटेंट सिलेक्शन का कौन सा मेथड सबसे वाइडली यूज्ड होता है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसीजर फॉर कंटेंट सिलेक्शन। ये जो आप एक इस्लामियात है, मैथ है, इंग्लिश है, उसमें जो चैप्टर्स देखते हैं, उस चैप्टर के अंदर जो मटीरियल मौजूद होता है, ये उसकी सिलेक्शन की बात की जा रही है। टॉपिक्स तो ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं कि ये टॉपिक्स शामिल होने हैं, ठीक है। अब बात हो रही है कंटेंट की, इस डिटेल की बात हो रही है जो एक बुक के अंदर मौजूद होता है, ये वाला, ठीक है। ये टॉपिक्स तो ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं, ये तो आप हमारा जो नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम विंग है वो डिसाइड करता है कि ये टॉपिक्स होने चाहिए। हमारी प्रोविंशियल जो करिकुलम विंग्स हैं, बॉडीज़ हैं, उनकी तावन से ये बात हो रही है। कंटेंट से मुराद ये चीज़ें जो एक टॉपिक के अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है, ये कैसे सेलेक्ट होता है। तो तीन इसके मेथड होते हैं। सबसे पहले कौन सा मेथड है? जजमेंटल। मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं कहूँगा ये शामिल हो जाना चाहिए, ठीक है जी। आप एक्सपर्ट हैं तो आप इस तरह। एक्सपेरिमेंटल। तीसरा एनालिटिकल प्रोसीजर है। एनालिटिकल क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लोगों की एक्टिविटीज़ को, फंक्शंस को, परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर कंटेंट सच्चाई से मुतालिक सेलेक्ट करना है तो एक क्वेश्चनर बनाया जाएगा, ठीक है, उससे डिफरेंट लोगों की ओपिनियंस ली जाएंगी, व्यूज़ लिए जाएंगे कि वो किस तरह की चीज़ें चाहते हैं सच्चाई से मुतालिक, बच्चों को क्या मालूमात हमें किस तरह की देनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब यूटिलिटेरियन टाइप का ये जो कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिकली कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, तो वही शामिल होते हैं। यूटिलिटी का मतलब किसी चीज़ का प्रैग्मेटिक होना, प्रैक्टिकल होना, यूज़ होना, इस्तेमाल में जो चीज़ होती है उसको कहते हैं। तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है। तो लोग ओपिनियन देंगे, उनके मुताबिक फिर क्या किया जाता है, एनालिटिकल मेथड में कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। ऑर्गेनाइजेशन कैसे हम करते हैं? अरेंजमेंट। जो कंटेंट अब हमने हमारे पास टॉपिक्स इस सच्चाई से मुतालिक कुरान मजीद की आयत आ गई, हदीस मुबारक आ गई, उसके फ़वाइद, नुकसानात आ गए, सच बोलने के और सच ना बोलने, झूठ बोलने के नुकसानात आ गए, सारी चीज़ें आ गई। अब उनको अरेंज कैसे करना है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। पहले कौन सा चैप्टर होगा, दूसरा कौन सा, तीसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रिंसिपल है बेसिक के नाम से, बैलेंस हो,
یعنی یہ نہ ہو کہ ایک چیپٹر بہت زیادہ بڑا ہو ایک چھوٹا ہو. آرٹیکولیشن ان کے درمیان آپس میں کیا ہو, لنک ہو, آرٹیکولیٹ ہو, یعنی ایک ختم ہو تو آگے اس کا کنٹینیوم ہو, ٹھیک ہے, سیکوینس ہو, ترتیب کے ساتھ چیزیں ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ نے پہلے احادیث دے دی پھر قرآن مجید کی آیات دے دی, نہیں, جو جس کا جیسے سیکوینس بنتا ہے اس حساب سے. انٹیگریشن سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ ان ڈیپتھ نہ جائیں آپ, ٹھیک ہے, ٹو دا پوائنٹ رہیں, انٹیگریٹڈ فارم میں, یعنی بیسک چیزیں بتائیں. اینڈ کنٹینیوٹی, اور کنٹینیوم ہونا چاہیے. تو 5 چیزیں ہیں: بیلنس, آرٹیکولیشن, سیکوینس, انٹیگریشن اینڈ کنٹینیوٹی. کمپوننٹس آرگنائزیشن کے 3 ہوتے ہیں: اسکوپ, سیکوینس اینڈ انٹیگریشن. تو اسکوپ میں جب ہم بات کرتے ہیں, میں باقی چیزیں چھوڑ رہا ہوں, بریڈتھ اور ڈیپتھ کی بات کرتا ہوں. اسکوپ میں 2 چیزیں آتی ہیں, بریڈتھ اینڈ ڈیپتھ. اب بریڈتھ سے کیا مراد ہوتا ہے اور ڈیپتھ سے کیا مراد ہے کریکولم کے اسکوپ میں؟ اسکوپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی بھی سبجیکٹ کے اندر جو ٹاپک ہے اس کے اندر کتنا مٹیریل ہم نے دینا ہے اور اس کی کیا افیکٹونیس ہے, اس کو اس کا اسکوپ کہا جاتا ہے. میں سچائی کی ایگزامپل لے رہا ہوں, ٹروتھفلنیس کی. آج کے لیکچر میں اسی کو لے کے میں چلوں گا کہ سچائی سے متعلق کتنا مٹیریل ہمارے اسلامیات کے چیپٹر نمبر XYZ جو بھی ہے اس میں شامل کیا جانا چاہیے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا اسکوپ کہلاتا ہے. اب اس میں 2 فردر ڈویژن ہے, ایک ہے بریڈتھ اور ایک ہے ڈیپتھ. اب بریڈتھ کیا ہے؟ رینج آف مٹیریل. کہ اب پوائنٹ سمجھیے گا, سچائی سے متعلق ہم نے کون سی انفارمیشن دینی ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیات دینی ہے, نمبر 1. احادیث مبارکہ دینی ہے, نمبر 2. اس کے بینیفٹس بتانے ہیں سچ بولنے کے, نمبر 3. اور نمبر 4 کیا ہے؟ جھوٹ کے نقصانات. اب یہ 4 چیزیں ہم نے شامل کرنی, یہ رینج ہو گئی اس کی, ٹھیک ہے, کہ ان سے متعلق انفارمیشن دی جائے گی. اب آئے گی ڈیپتھ, کہ قرآن مجید کی آیات کتنی ہوں گی, احادیث کتنی ہوں گی, فوائد کتنے ہوں گے, نقصانات کتنے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اب یہ آ جائے گی اس کی ڈیپتھ, یعنی اب جو مٹیریل ہم نے سلیکٹ کر لیا, سب ٹاپکس سلیکٹ کر لیے, تو ان کی فردر ڈویژن ہے کہ اس میں کتنا مٹیریل ہم دیں گے. بریڈتھ مین رینج آف مٹیریل ٹو بی کورڈ ان اے پروگرام, اینڈ ڈیپتھ اماؤنٹ آف انفارمیشن, ٹھیک ہے, دیٹ از ٹو بی پرووائڈیڈ آن ایچ آئٹم, یعنی جیسے قرآن مجید میں کتنی ہے, احادیث میں کتنی ہے. تو یہ 2 چیزوں کا ڈفرنس آ گیا. اس کے بعد ہے سیکوینس. یہ وہ سوال ہے جو اکثر پیپر کے اندر پوچھا جاتا ہے, اکثر پیپر کے اندر, ہاریزنٹل اینڈ ورٹیکل آرگنائزیشن کریکولم کے اندر, ٹھیک ہے. یہاں پہ نوٹس میں ایک مسٹیک تھی, اس کو بھی ہم تھوڑا سا آپ لوگوں نے اس کو دور کر لینا ہے, اس کو سمجھ لیں ابھی, ٹھیک ہے, اور اس کی کریکشن آپ نے کر لینی ہے. اور میں بتا دیتا ہوں کہ کون سی ہے. اچھا, اب دیکھیں سیکنڈ سٹیپ ہے اس میں, اسکوپ کے بعد سیکوینس ہے کریکولم کے کانٹینٹ کی آرگنائزیشن کا. ہم 2 طرح سے آرگنائزیشن کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ 5ویں اور 6ٹھی کی یا 4تھی اور 5ویں کی جو میتھ ہے اس کے ٹاپکس سملر ہوتے ہیں, اسی طرح 2ری اور تیسری کے, 3ری اور 4تھی کے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میتھ کی ایک بک ہے, تو اس میں جو ایک یونٹ ہے تو اس کے ٹاپکس بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ سچائی سے متعلق کچھ چیزیں انگلش کے اندر ہوں گی, کچھ اردو کے اندر ہوں گی, کچھ جو ہے وہ سوشل اسٹڈیز کے اندر ہوں گی. اب جیسے انگلش کا ایک چیپٹر شامل کیا گیا نا, تو اس میں اب جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانی ہے تو سیرت سے متعلق اردو میں بھی ایک چیپٹر موجود ہوگا, انگلش میں بھی موجود ہوگا, اسلامیت کی بکس کے اندر بھی موجود ہوگا. تو یہ 2 طرح کی آرگنائزیشن ہوتی ہے, یعنی کنٹینٹ کو 2 مختلف وے سے آپس میں جوڑ کے رکھا جاتا ہے. ایک مختلف گریڈز کے اندر کنٹینٹ کو جوڑ کے رکھا جاتا ہے, ایک ہی گریڈ کے اندر مختلف مضامین کے اندر جو ہے وہ کنٹینٹ کو جوڑا جاتا ہے. تو جب ورٹیکل کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس طرح کی ٹاپ ٹو ڈاؤن, یعنی 3ری 4تھی 5ویں 6ٹھی مختلف گریڈز کے اندر, اور ہاریزنٹل کیا؟ سیم گریڈ میں, ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے. تو ورٹیکل آرگنائزیشن کو ہم سیکوینسنگ یا کنٹینیوٹی کہتے ہیں. یہ نوٹس میں مسٹیک تھی, نوٹس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو آرٹیکولیشن یا انٹیگریشن کہتے ہیں, جو پہلے آپ کے پاس ہیں. بک میں بھی یہ مسٹیک ہے, اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. ورٹیکل آرگنائزیشن, یہ سوال دونوں میں سے ایک آئے گا, اللہ کرے آ بھی جائے اور آپ کا ٹھیک بھی ہو جائے. آلسو کالڈ سیکوینسنگ اور کنٹینیوٹی. سیکوینس میں چیزیں دی جاتی ہیں. ریلیشن شپ آف سبجیکٹ ایٹ ڈفرینٹ گریڈ لیول. اب بات سمجھے گا کہ ڈفرینٹ گریڈ لیول میں 2ری 3ری 4تھی میں سبجیکٹس کو آپس میں انٹر لنک کیا جاتا ہے, اس کو ورٹیکل آرگنائزیشن کہتے ہیں. اس میں پرنسپل آف کنٹینیوٹی ہوتا ہے,
ٹھیک ہے، اس کو ورٹیکل کریکولا بھی کہا جاتا ہے. دوسرا ہے ہاریزنٹل آرگنائزیشن یا ہاریزنٹل کریکولا. اس میں آرٹیکولیشن یا انٹیگریشن ہے. اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹ کے درمیان سیم کلاس میں سیم گریڈ لیول میں آپس میں ربط یا پھر آرٹیکولیشن ڈیولپ کی جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ سیرت، انگلش کا پہلا چیپٹر بھی سیرت پہ ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اوپر. اردو میں بھی ایک چیپٹر موجود ہوگا، اسی طرح اسلامیت کے اندر بھی ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ ایک ہی چیز کو مختلف سبجیکٹس کے اندر انٹیگریٹ کیا گیا ہے. اب جو چیز انگلش والے اس میں ہوگی وہ اردو والے میں وہ چیز نہیں ہوگی. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے اخلاق کی بات انگلش میں کی گئی ہے تو اردو والے میں کس چیز پہ کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات پہ کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو مقصد مختلف چیزیں جو ہیں وہ مختلف سبجیکٹس کے اندر شامل ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں ہاریزنٹل آرگنائزیشن. یہ کئی دفعہ یہ دونوں سوال ریپیٹ ہو چکے ہیں پیپر میں. انٹیگریشن، اب یہ دیکھیں ایک اور اہم بات، انٹیگریشن کی فردر دو ٹائپس ہوتی ہیں، انٹرا ڈسپلنری اور انٹر ڈسپلنری. انٹرا کا یہ جو ورڈ انٹرا ہوتا ہے نا، INTR، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سیم چیز کے اندر، کو دوبارہ اور جو انٹر ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان. اب انٹرا کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر میتھ ہے نا، تو میتھ کے اندر میتھ میں بھی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، ایڈیشن ہے، سبٹریکشن ہے، ملٹیپلیکیشن ہے، جیومیٹری ہے، الجبرا ہے، اسٹیٹسٹکس ہے. اب یہ مختلف چیزیں ہیں، ان کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے اور ایک سبجیکٹ بنایا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرا ڈسپلنری انٹیگریشن. سیم سبجیکٹ کے اندر، سیم فیلڈ کے اندر مختلف چیزوں کو، اسی فیلڈ کی مختلف چیزوں کو اکٹھا کر لینا انٹرا ڈسپلنری کہلاتا ہے. اور انٹر ڈسپلنری کیا ہے؟ مختلف سبجیکٹس کو آپس میں جوڑ کے ایک سبجیکٹ بنایا. جیسے سوشل اسٹڈیز یا معاشرتی علوم یا جنرل نالج کی بک ہوتی ہے، اس میں ہر ایک چیز ہوتی ہے. اس میں اسلامیات بھی ہوتی ہے، ایوری ڈے سائنس بھی ہوتا ہے، اس میں مطلب جیوگرافی بھی ہوتی ہے، اس میں انوائرمنٹل سائنس بھی موجود ہوتا ہے. تو مختلف مضامین کو جوڑا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انٹر ڈسپلنری. یہ دونوں بھی امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد پیڈاگوجی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، ٹیچنگ ایکسپیرینسز کو کہا جاتا ہے. اس پہ ہم مکمل ایک لیکچر لیں گے ریویو کا. ایکلیکٹک اپروچ، جب آپ دو یا دو سے، یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے کہ جب آپ دو یا دو سے زیادہ میتھڈز کو سیم ٹائم میں یوز کرتے ہیں، آپ کویسچن آنسر میتھڈ یوز کر رہے ہیں، لیکچر میتھڈ اور ایکٹیویٹی میتھڈ، ایک ہی کلاس میں ایک ہی سبجیکٹ کے ایک ہی بچوں سے وہ سارے کام کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ایکلیکٹک اپروچ کہا جاتا ہے. فورتھ ون ایویلویشن. کریکولم کی ایویلویشن کی کتنی ٹائپس ہیں، سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. ایویلویشن پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایک ڈیٹیل میں لیکچر ہمارا ہونا ہے اسیسمنٹ پہ. اس کے بعد جو سیکنڈ لیکچر ہوگا وہ اسی چیپٹر پہ ہوگا. یہ میں اس لیے یہ پیٹرن چوز کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو بیچز لیٹ سٹارٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے جو چیزیں پہلے کور کر لی ہیں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ریویو بھی انہی چیپٹر کا پہلے دیا جائے تاکہ ان کی چیزیں ریوائز ہو جائیں. سوال تھا ٹائپس آف کریکولم ایویلویشن کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. ایک اور سوال پوچھا گیا تھا کہ کریکولم کی افیکٹونیس کو کیسے ڈٹرمن کیا جاتا ہے. یہ لاسٹ لائن، اٹ از ڈٹرمنیشن آف افیکٹونیس آف کریکولم. یہ سوال بھی پیپر میں آ چکا ہے. اور یہ بھی آ چکا ہے کہ کریکولم ایویلویشن کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، فارمیٹیو، ڈائگنوسٹک اینڈ سبمیٹیو. فارمیٹیو ایویلویشن کس کو کہتے ہیں؟ ورتھ ویلیو کی ججمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ پروگرام افیکٹو رہا یا نہیں رہا، اچھا رہا، کنٹینیو کرنا چاہیے، نہیں کرنے چاہیے. ٹائپس آف کریکولم، فارمیٹیو ہے، ڈائگنوسٹک اینڈ سبمیٹیو. فارمیٹیو کیا ہے کہ میں کریکولم ڈیزائن کر رہا ہوں، ڈیورنگ ڈیولپمنٹ اس کی ایویلویشن کی جائے گی، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ایکسپرٹس کے تھرو، تو یہ فارمیٹیو کہلائے گی. ڈائگنوسٹک کیا ہے؟ ڈیورنگ کریکولم ڈیولپمنٹ، اگر اس میں کوئی مجھے پرابلمس فیس کر رہا ہوں، کوئی ڈیفیشنسیز اینڈ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، تو وہ جو اس کی ایویلویشن جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ ڈائگنوسٹک. اور کریکولم بن جانے کے بعد، پریزنٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ جو اس کی ایویلویشن ہوتی ہے اس کو سبمیٹیو ایویلویشن کہتے ہیں. اچھا، کریکولم کی پریکٹس کہاں پہ ہوتی ہے اور اس کی ایویلویشن کیسے کی جاتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، آپ نے مجھے جواب نہیں دینا، جواب میں خود دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. کریکولم جو ہے نا، اس کے لیے ایکشن زون ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے کلاس روم. کلاس روم کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ ایکشن زون. کریکولم کہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ کلاس رومز اور اسکول کے اندر. ٹھیک ہے. اور کریکولم کی ایویلویشن کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے جو فائنل ایگزامز ہوتے ہیں نا، بورڈ کے ایگزام، فائنل ایگزام، اینول ایگزام، وہ کریکولم کی ایویلویشن ہوتی ہے، اس میں ہر ایک چیز کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد کریکٹرسٹکس آف کریکولم. یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے کہ کریکولم پرووائڈ گائیڈنس فار، تو آگے ٹیچر بھی لکھا ہوگا. بہت سارے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کریکولم کو تو ٹیچر کو گائیڈ دیتے ہیں نا، کہ نہیں بھائی، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے گائیڈ لائن ہوتا ہے کریکولم، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہیں، اس سے ہم نے امتحان دینا ہے، اس سے پاس فیل ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو گائیڈ لائن فار اسٹوڈنٹس، یہ ٹوٹل ہوتا ہے
ٹھیک ہے. یہ اسکول کی جو ایجوکیشنل ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کا مرر ہوتا ہے، یعنی اسکول کا عکس ہوتا ہے سارا. اچھا، مرر آف فلسفی ہوتا ہے. کریکولم آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کا کیا ہے، ایک پاتھ وے ہوتا ہے. اچھا، یونیسکو نے 4 پلر دیے ہیں ایجوکیشن اور کریکولم کے. میں ان کو کوئکلی دے رہا ہوں، یہ پیپر میں. لرننگ ٹو نو، لرننگ ٹو ڈو، لرننگ ٹو لیو اینڈ لرننگ ٹو بی. لرننگ ٹو نو، ڈو، لیو اینڈ بی، یہ یاد رکھ لیجیے گا، آ سکتا ہے پیپر میں. 3 آئی آف کریکولم، یہ کبھی پوچھا نہیں گیا، آ سکتا ہے پیپر میں. انٹینٹ، امپلیمنٹ اینڈ امپیکٹ. انٹینٹ گولز کو کہتے ہیں، امپلیمنٹ ٹیچر جو پڑھاتا ہے پیڈاگوجی اس کو کہا جاتا ہے، ٹیچنگ لرننگ کو کہا جاتا ہے. اور امپیکٹ ایویلویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا بچوں نے سیکھا، یہ امپیکٹ ہوگا. یہ 3 آئی آف کریکولم. یہ پہلا لیکچر جو آپ کا 1 گھنٹہ 10 منٹ کا تھا وہ. جی پلیز، میں کسی کا کوئی سوال نہیں سننے جا رہا. سلائڈ جس کو نہیں شو ہو رہی ایک دفعہ لیو کر کے دوبارہ جوائن کر لے. اسکوپ آف کریکولم سیکنڈ لیکچر. کریکولم کا 4 لیکچر ہیں، 28 منٹ ہو چکے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ یہ لینتھی بھی نہ ہو اور ہم 1 گھنٹے میں انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ بھی کرنے جائیں گے. تو میری سپیڈ اب تھوڑی سی تیز ہو جائے گی. میں سلو اس لیے رہا کہ کچھ لوگ لیٹ جوائن کریں گے، تو سیکنڈ لیکچر سے پھر کریکولم سے میں سپیڈ بڑھاؤں گا. سوال پیپر میں آ چکا ہے کہ اسکوپ آف کریکولم از پروگرام آف اسٹڈیز، پروگرام آف ایکٹیویٹیز، پروگرام آف گائیڈنس، آل آف دیز جواب تھا. ٹھیک ہے، اب ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں. پروگرام آف اسٹڈیز، ایکٹیویٹیز اور گائیڈنس کیا ہوتا ہے. پروگرام آف اسٹڈیز، مختلف بکس آپ کو دی جاتی ہیں کہ اس گریڈ میں آپ یہ بکس پڑھیں گے، تو یہ پروگرام آف اسٹڈیز ہوتا ہے. آپ کسی کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو کمپلسری اور آپشنل سبجیکٹ کی لسٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پروگرام آف اسٹڈی ہے کہ اس پروگرام میں ایف اے میں، ایف ایس سی کے اندر، آئی سی ایس کے اندر، بی ایس ایجوکیشن میں، ایم فل ایجوکیشن میں، بی ایس کمپیوٹر سائنس میں یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی. یہ پروگرام آف اسٹڈیز ہے. پروگرام آف ایکٹیویٹیز کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ٹیچنگ لرننگ کرائی جاتی ہے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر. یعنی وہ جو ٹیچنگ لرننگ ان سبجیکٹس کی ہوتی ہے وہ پروگرام آف ایکٹیویٹیز ہے. پروگرام آف گائیڈنس کیا ہے، آپ جو بھی یہ سبجیکٹس ہوتے ہیں پروگرام آف اسٹڈی اور ایکٹیویٹیز اسکول میں کرائی جاتی ہیں، ان کی وجہ سے زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈنس ملتی ہے، کوئی نہ کوئی بینیفٹ ملتا ہے. یہ پروگرام آف گائیڈنس ہے. ٹھیک ہے، یعنی کریکولم ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے. تو کریکولم سے ایجوکیشنل آبجیکٹیو اچیو ہوتے ہیں، بیہیویئر بچے کا چینج ہوتا ہے، ڈیموکریٹک ویلیوز اس کے اندر پروموٹ ہوتی ہیں، سیوک سینس یعنی سوسائٹی کے اندر رہنے کی جو نارمز ہوتی ہیں اس کو سیوک سینس بولا جاتا ہے، یہ پروموٹ ہوتا ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ اس کے اسکوپ تھے. اس کے بعد پوائنٹ آف ویو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پوائنٹ آف ویو آف دا کریکولم. شروع میں، اب یہ سوال بھی ریسنٹلی میں نے کسی پیپر کے اندر ایک سوال دیکھا کہ ٹریڈیشنل ویو کیا تھا. ٹریڈیشنل ویو بھائی تھا کورس آف اسٹڈی ہے یا سلیبس ہوتا ہے، لسٹ آف ٹاپکس کو کریکولم کہا جاتا ہے. یہ ٹریڈیشنل پہلے یہ سمجھا جاتا تھا 20ویں صدی، پچھلی صدی کے شروع تک، کہ کریکولم کیا چیز ہے، ٹاپکس، عنوانات کی ایک فہرست ہے، لسٹ آف ٹاپکس ہے، ٹھیک ہے، سلیبس ہے. لیکن جو ماڈرن ویو ہے یا پروگریسو ویو ہے، یہ جوہن ڈیوی کی تھنکنگ پہ، فلسفی پہ بیس کرتا ہے. ماڈرن ویو وہ یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل لرننگ ایکسپیرینسز، وہ جو ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ دا اسکول ہیں، ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ دا کلاس روم، ٹابا اور فکر نے جو بات کی تھی کہ وہ جو اسکول کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا کیا کہلاتا ہے، کریکولم. یہ ماڈرن کانسیپٹ ہے کریکولم کے اباؤٹ. تو یہ پروگریسو ویو یا پھر ماڈرن ویو کہا جاتا ہے اس کو. کریکولم کی 4 فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں. وہ یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے. دا فیکٹر دیٹ افیکٹ دا ڈیولپمنٹ آف کریکولم آر ناؤن ایز فاؤنڈیشنز. ٹھیک ہے، یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے کہ وہ فیکٹرز جو کریکولم کی ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، ہم فاؤنڈیشنز کہتے ہیں. یہ 4 ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پہ 5-6 بھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن بیسیکلی یہ 4 ہوتی ہیں. یہی ایجوکیشن کی بھی ہوتی ہیں، فلسفیکل، سائیکولوجیکل، سوشیولوجیکل اینڈ ہسٹوریکل. فلسفیکل جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے ایمز اور آبجیکٹیوز کے اوپر. ٹھیک ہے، فلسفی کی 3 میجر برانچز ہیں. فلسفی کا لفظی مطلب ہوتا ہے سرچ فار ریئلٹی، حقائق کی تلاش. ٹھیک ہے، لو فار وزڈم. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آدھے گھنٹے 40 منٹ کا ایک ریویو لیکچر لیں گے فلسفی کے چیپٹر پہ بھی. فلسفیکل فاؤنڈیشن، فلسفی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ریئلٹی کو سرچ کرنا، فائنڈ آؤٹ کرنا. اب یہ دیکھیں نا، یہ 4 فاؤنڈیشن ہے. پہلی کا فوکس ہے آبجیکٹیو کیسے بنائیں گے، نالج کون سا بچوں کو دیا جائے گا، یہ کون بتاتا ہے، فلسفی. اب کس میتھڈ سے، یعنی بچے کس طرح سے بہتر سمجھتے ہیں، لرننگ تھیریز، یہ بچے کے اباؤٹ ہم نے پڑھنا ہے.
اور یعنی دیکھیں آبجیکٹیوز، کنٹینٹ اور ٹیچر کا پڑھانا، یہ تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں فلسفی کے اندر. سائیکالوجی کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بچے کو دیکھتے ہیں، بچے کی نیڈ کو دیکھتے ہیں، کلاس کے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں. سوشیالوجی کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں ہم سوسائٹی کی نیڈز کیا ہیں. ہسٹوریکل فاؤنڈیشن میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہسٹوریکل ایلیمنٹ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کا کیا امپیکٹ ہے ہمارے پاسٹ کا کیا ریلیشن ہے ہمارے کرنٹ کے ساتھ. تو فلسفیکل فاؤنڈیشن، فلسفی کی تین برانچز ہیں: ایپسٹیمولوجی، ایکزیولوجی اینڈ اونٹولوجی. ایپسٹیمولوجی، ان تینوں سے متعلق پیپر میں 1 نمبر کا سوال، 2 نمبر کا سوال کنفرم آئے گا. ایپسٹیمولوجی نیچر آف نالج سے ڈیل کرتی ہے، ایکزیولوجی ویلیو سے ڈیل کرتی ہے. یہ سوال یوں بھی آ سکتا ہے: ایستھیٹک از اے برانچ آف، ٹھیک ہے، ایپسٹیمولوجی، ایکزیولوجی، اونٹولوجی، یوں بھی آ سکتا ہے. بیوٹی از ریلیٹڈ ٹو ایکزیولوجی، ایتھکس از ریلیٹڈ ٹو ایکزیولوجی، morality از ریلیٹڈ ٹو ایکزیولوجی، ویلیوز آر ریلیٹڈ ٹو ایکزیولوجی. اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. اس لائن میں جو بھی لکھا ہو اگر سوال آ جاتا ہے یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے تو ایکزیولوجی. نالج صرف ہوگا ایپسٹیمولوجی سے. اگر سوال پیپر میں آ جائے کہ ٹروتھ از ریلیٹڈ ٹو، ٹھیک ہے، اب ٹروتھ جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایپسٹیمولوجی، ایکزیولوجی، اونٹولوجی، ٹھیک ہے. ٹروتھ نالج کو کہا جاتا ہے، تو ٹروتھ ایپسٹیمولوجی سے ریلیٹڈ ہوگا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اونٹولوجی ریالٹی سے، ٹھیک ہے. ریالٹی، میٹا فزکس اور اونٹالوجی، یہ اس کے دو نام ہیں. اب فلسفی کی، یہ تو فلسفی کا انٹروڈکشن تھا نا، اب یہ ہے اس کی فاؤنڈیشن. فلسفی میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا. ایمز آف ایجوکیشن، ایجوکیشنل ایمز کیا ہوں گے آپ کے، یہ لکھا ہوا ہے. اسٹرکچر آف نالج، کس طرح کا نالج ہم دیں گے. ورتھ وائلنس آف نالج کی امپورٹنس کیا ہوگی. پلس ٹیچنگ میتھڈ بھی ہمیں فلسفی سجیسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی فلسفیز ہوتی ہیں، وہ آپ نے پڑھی بھی ہیں، کچھ لوگ پڑھیں گے بھی صحیح. دوسری فاؤنڈیشن ہے سائیکالوجیکل. اب اس میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سائیکالوجی سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر کا نام ہے. تو اس میں نیچر، نیڈ اور انٹرسٹ دیکھی جاتی ہیں بچوں کی. لرنر، ہمارا بچہ کس ایج کا ہے، اس ایج میں وہ کتنا کچھ سیکھ سکتا ہے. آپ دیکھیں الجبر آپ تیسری کلاس کے بچے کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ نہیں سیکھ سکتا بھائی وہ، ٹھیک ہے. میتھ میں نہیں سیکھ سکتا وہ. تو ایکٹیو اور پیسو وائس آپ جو ہے وہ 4تھی 5ویں میں شروع کرواتے ہیں. تیسری کلاس یا دوسری کے بچے کو کیوں نہیں کراتے؟ اس کا لیول نہیں ہے بھائی. تو لرنر کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے بچے کا لیول کیا ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ نیچر اینڈ بیہیویئر آف دا لرنر. دوسری چیز لرننگ پروسیس ہے، اور تیسرا ہے لرننگ سچویشن، ٹھیک ہے. لرننگ پروسیس یعنی کس میتھڈ سے بچہ بہتر سیکھے گا، اور لرننگ سچویشن سے کیا مراد ہے کہ کلاس کا انوائرمنٹ ہم ٹیچر سینٹرڈ رکھیں، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ رکھیں، کنسٹرکٹیو رکھیں، جس میں دونوں شامل ہو، کس طرح کا رکھیں. تو یہ سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کہ سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن از ریلیٹڈ ٹو لرنر، لرننگ پروسیس، لرننگ سچویشن، آل آف دیز. ایک یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا، اور ایک سوال تھا جس میں صرف لرنر تھا، باقی آپشن ڈفرینٹ تھے، تو وہ لرنر کریکٹ تھا، ٹھیک ہے. تو یہ 2 دفعہ سوال پیپر میں آ چکا ہے. اس کے بعد سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن. سوشیولوجی ہماری نیچر آف سوسائٹی، سوشل چینج، سوشل ریالٹی، یعنی سوسائٹی کی جو بھی ڈیمانڈ ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہیں، وہ فاؤنڈیشن، وہ کون سی فاؤنڈیشن کے اندر آتا ہے؟ سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن. اس کے بعد ہسٹوریکل فاؤنڈیشن ہے. تو وہ جو ہماری جو پاسٹ ایونٹس ہیں، جیسے پاکستان بنا، اس وقت کیا حالات تھے، اب کیا ہے، پاکستان کا فیوچر کدھر جا رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہمارے اس میں شامل ہوں گی کریکولم کے اندر، تو ہسٹوریکل فاؤنڈیشن ہوں گی. تو رابرٹ ہچنز نے 3R کا کانسیپٹ دیا تھا: ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک. یہ پیپر میں سوال آ چکا ہے. 3R اسٹینڈس فار، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد یہ ویلیوز، ان کو میں اسکپ کر رہا ہوں، بس اتنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوٹیلیٹیرین کا مطلب کیا ہوتا ہے. پریکٹیکل ویلیوز، ٹھیک ہے. یوٹیلیٹیرین کون سی ہوتی ہیں؟ پریکٹیکل ویلیوز. اس کے بعد ہے کریکولم ڈیزائن، فریم ورک اور پلان آف ایکشن فار پریپیئرنگ اے کریکولم. کسی کریکولم کو بنانے کے لیے جو فریم ورک ہوتا ہے، جو ڈیزائن ہوتا ہے، مختلف نقشہ نویس ہوتے ہیں نا، نقشے ڈرا کرتے ہیں. تو اس طرح کریکولم کے ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے اپنا ایک ماڈل دیا ہوا ہے کہ اس کے اکارڈنگ کریکولم کو ڈیزائن کیا جائے. تو اس فریم ورک یا اس بندے یا بندی کے پلان آف ایکشن کو کریکولم ڈیزائن کہا جاتا ہے. اس میں ہم کیا کرتے کیا ہیں؟ یہ جو کریکولم کے 4 ایلیمنٹس ہیں نا، آبجیکٹیو، کانٹینٹ، لرننگ ایکسپیرینسز یعنی پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن، ان چاروں ایلیمنٹس کو ری ارینج کرتے ہیں. یہی بات لکھی ہوئی ہے، نیچر آف ایلیمنٹس آف کریکولم اینڈ پیٹرن آف دیئر آرگنائزیشن. تو ان کی ارینجمنٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کریکولم ڈیزائن کہا جاتا ہے. ایک ڈیزائن ہم کس بیس پہ سلیکٹ کرتے ہیں؟ کریکولم ڈیزائن ہمیشہ کریکولم فاؤنڈیشنز کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے، وہ جو ابھی ہم نے 4 پڑھی ہیں.
یہ وہ بیسک ڈیزائنز ہیں کریکولم کے، سبجیکٹ سینٹرڈ اور ایکٹیویٹی سینٹرڈ، جو سب سے زیادہ جہاں سے سوال پیپر میں آتا ہے اور ہر دفعہ ہی آتا ہے اکثر، ٹھیک ہے. اور ان کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ پیپر میں سوال آئے گا اور آپ کا ٹھیک بھی ہوگا انشاءاللہ. تو ٹائپس آف کریکولم ڈیزائن، دو بیسک ڈیزائن ہوتے ہیں کریکولم کے، سبجیکٹ سینٹرڈ اینڈ ایکٹیویٹی سینٹرڈ. سبجیکٹ سینٹرڈ کو ٹریڈیشنل یا اولڈ کہا جاتا ہے، ایکٹیویٹی سینٹرڈ کو ماڈرن پیراڈائم کہا جاتا ہے. تو ڈفرینس دیکھیں، ایک تھوڑا سا نا کنسیپٹ میپنگ کریں اپنی، اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے ان دونوں کو. سبجیکٹ سینٹرڈ، ٹھیک ہے، ٹیچر آیا، اس نے کتاب اٹھائی، پڑھایا، ٹھیک ہے، بچے اس میں شامل نہیں ہوں گے، سوال جواب بچوں کے نہیں ہوں گے، چپ کر کے بچے سنتے رہیں گے، کلاس روم میں شور نہیں ہوگا، سبجیکٹ کے درمیان کوئی انٹیگریشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. ٹیچر تھوڑے ٹائم میں زیادہ ساری چیزیں پڑھائے گا، وہ ایکسپلین کرے گا چیزوں کو، ٹھیک ہے، اور چلا جائے گا، بچے رٹا لگائیں گے. اب یہ ہوتا ہے سبجیکٹ سینٹرڈ. اس کے ٹوٹلی برعکس کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے ٹوٹلی برعکس ہوگا ایکٹیویٹی سینٹرڈ، ٹھیک ہے. تو اب جو سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن ہے موسٹ وائڈلی یوزڈ ہے. اس میں نالج سبجیکٹ کی شکل میں، مختلف سبجیکٹ کی شکل میں پریزنٹ کیا جاتا ہے، سبجیکٹ ڈیوائڈ کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ٹیچر سینٹر ڈیزائن ہے، اس میں ٹیچر کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب وہ جس طرح سے پلان کرنا چاہے، اس میں کوئی پرائر پلاننگ ضروری اس میں جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک ٹیچر اپنی مرضی سے ایک چیز بنا کے جاتا ہے اور وہ پریزنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں وہ نیسیسری ہوتی ہے اس کی پلاننگ، کہ وہ پلان کر کے جائے گا اس نے کیا کیا پڑھانا ہے. اسٹوڈنٹ اس میں پیسو ہوتے ہیں، کلاس روم اس میں شور نہیں ہوتا، اس میں اسٹوڈنٹ کی نیڈ انٹرسٹ کی کیئر نہیں کی جاتی، سبجیکٹ کے درمیان کوئی انٹیگریشن نہیں ڈیولپ کی جاتی، بس ایک ہی سبجیکٹ کو زور زبردستی پڑھایا جاتا ہے. لارج کلاس میں اس میتھڈ سے پڑھانا آسان ہوتا ہے. ٹیچر ٹریننگ اس پہ کم فوکس کی جاتی ہے، کیونکہ ٹیچر نے ایک ہی میتھڈ سے، جس میتھڈ سے وہ چاہتا ہے پڑھانا چاہتا ہے پڑھاتا رہے گا. ایکسپلینیٹری میتھڈ اس کے اندر یوز کیے جاتے ہیں، اور سبجیکٹ کی ڈویژن اس میں ہوتی ہے، ہر سبجیکٹ کو الگ الگ کر کے پڑھایا جاتا ہے، اکٹھا نہیں پڑھایا جاتا. اور روٹ لرننگ اس کا ڈی میرٹ ہے. اب اس کی ٹائپس پہ میں بعد میں آتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بھی. تو بیسڈ آن تھنکنگ آف جوہن ڈیوی، یہ ایکٹیویٹی سینٹرڈ ہے. یہ پروجیکٹ اس میں ایکسپیرینس یا لرنر سینٹرڈ کریکولم بھی اس کو کہا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ لرنر سینٹرڈ کریکولم یہ جو ٹرم ہے یہ براڈر ہے ایکٹیویٹی سے. ایکٹیویٹی تو چھوٹی ٹرم ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو ڈیزائن ہے نا، ایک اس کا اپنا نام ہے. جیسے جے ڈاٹ جو ہے وہ کیا ہے، ایک برانڈ ہے، ایم ٹی جے مولانا طارق جمیل، ٹھیک ہے، باٹا سروس یا بورجان، یا جو بھی اس طرح آپ کے کپڑے کی مختلف برانڈز ہیں، جوتوں کے ہیں یا باقی چیزوں کے، وہ ان کا ایک نام ہے، وہ ایک ٹیگ ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ٹیگ ہے اسی طرح، ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے اندر کوئی چیز براڈر آ رہی ہے، اسمالر آ رہی ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس ٹیگ کو دیکھنا ہے کہ بھائی یہ نام اس کا بلٹ ان ہے، ٹھیک ہے. تو ایکٹیویٹی سینٹرڈ ہی جواب دیکھیں گے جب بھی اس طرح کریکولم کی بات ہوگی تو، ٹھیک ہے. تو بیسڈ آن تھنکنگ آف جوہن ڈیوی، اس کو پروجیکٹ ایکسپیرینس یا لرنر سینٹر بھی. اب اس میں بچے پہ فوکس ہوگا، اس کی نیڈ انٹرسٹ پہ ہوگا، اس کی ایج اور مینٹل لیول کے اکارڈنگ جو ہے ٹیچر چیزیں ڈیزائن کرے گا. اس میں کوئی پری پلاننگ چیزیں وہ نہیں، گھر سے ریڈی میڈ چیزیں لے کر آ کے وہ نہیں پڑھا دے گا، ایسا نہیں ہوگا. ٹیچر کی ٹریننگ اس پہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ٹیچر اس میں پیسو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہوتے ہیں. اس میں پرابلم سالونگ میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. یہ ایلیمنٹری اسکولس کے لیے بہت زیادہ یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے کہ وچ میتھڈ از موسٹ سیوٹیبل فار ایلیمنٹری کلاسز ان آور اسکولس. تو یہ ایکٹیویٹی سینٹرڈ ہے، یہ بھی پوچھا جا چکا ہے. ایکسپینسو میتھڈ ہے کیونکہ اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، ٹیچر کی ٹریننگ زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو بھائی ان دونوں میں سے ایک سوال آئے گا، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو اب اس میں فردر جو سبجیکٹ سینٹرڈ ہے اس کی 3 ڈیزائن ہے. سبجیکٹ ڈیزائن، ہر سبجیکٹ الگ الگ انڈیپینڈنٹلی موجود ہوگا، اس کو پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے. اکیڈیمک ڈسپلن ڈیزائن، اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹ آف ڈفرینٹ ڈسپلن آر گروپس آر ٹاٹ، یعنی مختلف جو سبجیکٹس ہیں وہ گروپ کی شکل میں پڑھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ سبجیکٹس کے گروپس ہوں گے، ڈفرینٹ سبجیکٹس کے. پہلا ہے سبجیکٹ میں صرف سبجیکٹ الگ الگ پڑھائے جائیں گے. اکیڈیمک ڈسپلن میں ڈفرینٹ سبجیکٹ، یہ دیکھیں ڈفرینٹ ڈسپلن یا گروپس یا سبجیکٹس آر ٹاٹ ٹوگیدر، ٹھیک ہے. براڈ فیلڈ میں کیا ہوتا ہے، سملر سبجیکٹس آپس میں ملا کے پڑھائے جائیں گے. جیسے آپ آئی سی ایس کرتے ہیں تو کمپیوٹر آپ کو پڑھایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے. اب اسی طرح جیسے بی ایس ایجوکیشن آپ کرتے ہیں تو اس میں ایجوکیشن کی فیلڈ سے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. تو براڈ فیلڈ میں سملر ہوتے ہیں, اکیڈیمک ڈسپلن میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور سبجیکٹ میں الگ الگ جو بھی مضمون ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایو ہے, وہ الگ الگ پڑھایا جائے گا. اچھا, اس کے بعد ہے انٹیگریٹڈ کریکولم. اس کے مختلف نام ہیں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو فیوز, ڈسپلنری, تھیمیٹک یا سینرجسٹک کریکولم کہا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں, معاشرتی علوم, سوشل اسٹڈیز یا جنرل نالج کی بک ہے. اس میں یہ دیکھیں, یہ بات کی جا رہی ہے ہسٹری کی. یہ تینوں ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں. یہ جیوگرافی کی امیج ہے, یہ کلچر کی ہے, یہ ہمارے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ ہماری پاکستان اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے. اب یہ دیکھیں, اتنے سارے سبجیکٹس کو اکٹھا کر کے ایک نیا مضمون بنا دیا جاتا ہے جس کا نام کیا ہے, سوشل اسٹڈیز یا معاشرتی علوم یا جنرل نالج. تو اس میں کیا کیا ہے, چیزوں کو فیوز کیا گیا, آپس میں ملایا گیا ہے. ٹھیک ہے, انٹر ڈسپلنری, انٹرا ڈسپلنری, تھیمیٹک یا سینرجسٹک میں مختلف سبجیکٹس کو آپس میں جوڑ کے ایک نیا سبجیکٹ بنایا جاتا ہے, انٹیگریٹڈ انٹو سنگل ون بک. ٹھیک ہے, اس میں چیزیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہوتی ہیں, ایبسٹریکٹ فارم میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کو انٹیگریٹڈ کریکولم کہا جاتا ہے جس میں مختلف سبجیکٹس کو انٹیگریٹ کر کے ایک نیا ڈیفرنٹ مضمون بنا دیا جاتا ہے. کراس کٹنگ تھیم سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. کراس کٹنگ تھیم یہ بھی پوچھا جا چکا ہے کہ انٹیگریٹڈ کریکولم کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے, ٹو ریڈیوس دا بستہ لوڈ. اب دیکھیں, تیسری کلاس کے بچے کو آپ کیا یہ ساری چیزیں الگ الگ پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے. تو ان سب کی بیسک چیزیں ایک مضمون میں اکٹھی کر کے آپ ان کو پڑھا دیتے ہیں. اسی طرح جنرل سائنس ہے, جیسے دیکھیں 9ویں 10ویں جا کے بایو فزکس, کیمسٹری, میتھ وہ الگ ہو جاتے ہیں مضامین نا, لیکن 8ویں تک آپ کیا کرتے ہیں, جنرل سائنس ان کو اکٹھا کر کے پڑھاتے ہیں, تو وہ بھی انٹیگریٹڈ کریکولا ہے. کراس کٹنگ تھیمز. اب کراس کٹنگ تھیم جو ہے نا, اس سے کیا مراد ہے کہ آپ ایک مضمون میں ایک چیز پڑھانے کے بجائے اس چیز کو ڈیوائڈ کر کے مختلف مضامین میں شامل کر دیتے ہیں, اس کو مختلف مضامین میں شامل کر دیتے ہیں. اس کو کراس کٹنگ تھیم کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر انوائرمنٹل ایجوکیشن ہے, کسی جگہ پہ آپ نے انگلش کا ایک چیپٹر ہوگا جس میں آپ پانی کی کنزرویشن پہ ایک چیپٹر آپ نے دے دیا, کہیں پہ سوائل کی کنزرویشن پہ آپ نے جو ہے وہ اس میں معاشرتی علوم میں دے دیا, اردو میں جو ہے آپ نے فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے ایک موضوع دے دی. اب یہ دیکھیں, ہیں تو سارے ایک ہی چیز کے, اپنے انوائرمنٹ کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, انوائرمنٹل کنزرویشن ہے, ایک ہی ٹاپک ہے, لیکن اس کو ہم نے کیا کیا, مختلف سبجیکٹس میں اس کے سب ٹاپکس ڈیوائڈ کر کے پڑھا دیے. اس کو کہتے ہیں کراس کٹنگ تھیم. یہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے یہ ڈیفینیشن. کنٹینٹ وچ از کورڈ اکراس دا سبجیکٹ رادر دین ٹاٹ ان ون پرٹیکولر سبجیکٹ از نون ایز کراس کٹنگ تھیمز. ہڈن کریکولم. ہڈن کریکولم کیا ہوتا ہے, وہ چیزیں جو آپ کی بکس کے اندر ریٹن نہیں ہوتی, ان ریٹن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک بچہ اسکول میں چیزیں آبزرو کرتا ہے اور وہاں سے سیکھتا ہے, آفیشیل نہیں ہوتی, ان آفیشیل. جیسے دیکھیں, العلم النور, علم روشنی ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ میں نے دیواروں سے یہ حدیث یاد کی ہے کہ علم کی طلب جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے, میں نے کسی اس سے نہیں پڑھی کتاب سے. تو اسی طرح آپ نے بھی بہت ساری چیزیں اپنے ٹیچر سے, اپنے کولیگ سے, اسٹوڈنٹ سے, کلاس 4 سے, اٹینڈنٹ سے, یا اسکول میں کوئی باہر سے وزٹر آتے ہیں ان سے دیکھ کے ہم چیزیں سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان کو ڈھالتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے ہڈن کریکولم. امپلیسٹ, غیر واضح, چھپا ہوا. ہڈن بھی یہی ہوتا ہے. تو یہ ان ریٹن ہوتا ہے, یہ بائبر نے دیا تھا کانسیپٹ. تو جو ہم دیکھتے تو ہیں بٹ یہ پڑھائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, ان کو ان ریٹن کہا جاتا ہے. اچھا جی, ایگزامپل, یہ سوال بھی آ چکا ہے کہ فزیکل انوائرمنٹ آف اسکول یہ کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ یہ ہڈن کریکولم کی ایگزامپل ہے. یہ ٹرم جو ہے فلپ ڈبلیو جیکسن نے اپنی کتاب لائف ان کلاس روم میں سب سے پہلے انٹروڈیوس کروائی تھی. یہ ڈیفینیشن بائبر کی ہے. یہ ہڈن کریکولم ہوا. اس کے بعد ہے کور کریکولم. اب کور کریکولم سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا جنرل ایجوکیشن اور اسپیسیفک ایجوکیشن. جنرل ایجوکیشن میں ہم چند مضامین جو ضروری ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ سندھ میں جائیں, آپ بلوچستان میں جائیں, آپ فاٹا تو سوری نہیں ہے, آپ جی بی میں جائیں, اے جے کے میں یا فیڈرل انسٹیٹیوٹ میں جائیں, آپ کو انگلش بھی ملے گی, اردو بھی ملے گا, سوشل اسٹڈیز بھی, پاکستان اسٹڈی بھی ملے گا. ٹھیک ہے, میتھ بھی ملے گا. اب یہ وہ کور سبجیکٹ ہیں جو ہر جگہ پہ پڑھائے جاتے ہیں. اب آپ بلوچستان میں جائیں گے, بلوچی مضمون ہوگا, پنجاب, سندھ اور کے پی میں وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا کے پی میں جائیں گے آپ, وہاں پہ سرائکی ایک سبجیکٹ ہے, بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, لیکن پنجاب میں اس میں نہیں ہوتا. سندھ میں سندھی پڑھایا جاتا ہے, ہمارے یہاں نہیں پڑھایا جاتا.
پنجاب میں پنجابی پڑھایا جاتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جو کور ہوتے ہیں، جو ہر بچے کے لیے جاننا، بیسکس جن کی جاننا، جنرل سائنس ہے، میتھ ہے، اسلامیات ہے، اردو ہے، انگلش ہے، یہ جاننا ضروری ہوتا ہے ہر بچے کے. ان کو کور کریکولم کہا ہے. اٹ انکلوڈز دا سینٹرل نالج دیٹ آل اسٹوڈنٹ ریکوائرڈ ٹو اچیو. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری سوسائٹی اور سوشل نیڈس پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے یہ نالج. ٹھیک ہے، اب اس میں ہمارے جو پرابلمز ہوتے ہیں، ہمارے سوشل نیڈز ہوتی ہیں، یہ شامل ہوتی ہیں. کور لرننگ کو سم ٹائم سمپلی کور بھی کہا جاتا ہے، اس کو جنرل ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. اس کا پیٹرن فلیکسیبل ہے، یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ جو انگلش یہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے وہی چیپٹر ادھر بھی سندھ میں کے پی میں بھی ہو. نہیں، بیسک تھیم پیچھے آبجیکٹیو سیم ہوں گے. یہاں پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جا رہا ہے، وہاں حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے اوپر ان کی شخصیت پہ ایک چیپٹر پڑھایا جائے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ ایک چیپٹر پڑھایا جا رہا ہوگا. تو بیسک چیزیں وہی ہوں گی، بٹ کیا ہے کہ ٹاپک ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو اٹس پیٹرن اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فلیکسیبل ہے. تو یہ کور کریکولم ہے. ان کی ڈیفینیشن سارے کریکولمز کی آپ نے یاد رکھنی ہے. نل کریکولم، وہ نل کا مطلب نہ ہونا کسی چیز کا، ایکسکلوڈ کرنا. ایلیٹ سینسر نے یہ 1979 میں کانسیپٹ دیا تھا. وہ چیزیں جو ٹیچر انٹینشلی نہیں پڑھاتا، جان بوجھ کے نہیں پڑھاتا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نل کریکولم کہا جاتا ہے. انٹینشلی ایک بندہ نہیں پڑھاتا یا اسکپ کرتا ہے غیر ضروری سمجھ کے. آپ کرتے ہوں گے اس طرح، جیسے میں آج کر رہا ہوں، نہیں پڑھا رہا. ٹھیک ہے، اس کو نل. میں نے یہ آخری 2 لائنیں نہیں پڑھائیں، کامن کور اور آپشنل کور. جو آپشنل کور سبجیکٹ ہیں کون کو مجھے ضروری نہیں لگا، میں نہیں پڑھائیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں نل کریکولم، ایکسکلوڈ کرنا. سم ٹائم دا ٹیچر اگنور سم کنٹینٹ ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے. میں نے جان بوجھ کے کیا ہے. تو اسی طرح جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، یہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کے درمیان اور امیر شام کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھیں، ان کا ذکر ہم اس میں نہیں پڑھاتے بچوں کو، کیونکہ یہ کنٹروورشل ایشوز ہیں، مسلمان تفریق پھیلتی ہے اس سے. تو اس طرح کی چیزیں جو جان بوجھ کے ایکسکلوڈ کی جاتی ہیں اس کو نل کریکولم کہا جاتا ہے. بعض اوقات جو ہماری کریکولم میں موجود ہوتی ہیں ہم نہیں پڑھاتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اسپائرل کریکولم. اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو آسان سے مشکل کی طرف لے جاتے ہیں. پہلے آسان سوال پوچھتے ہیں، آسان باتیں ان سے کرتے ہیں، اور پھر ان کو مشکل کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو وہ کریکولم جس میں ہم پہلے سمپل کانسیپٹ، پھر ان کو تھوڑا ڈیفیکلٹ کیا، پھر اور ڈیفیکلٹ کیا ریپیٹڈلی، تو اس پیٹرن پہ ہم جو ہے ان کا ڈیفیکلٹی لیول بڑھاتے جاتے ہیں اور ان کو مزید ان ڈیپتھ میں بتاتے ہیں بچوں کو. اس کو اسپائرل کریکولم کہا جاتا ہے. یہ جیروم برونر نے دیا تھا کانسیپٹ اسپائرل کریکولم. ٹھیک ہے جی، یعنی کی کانسیپٹ ریپیٹڈلی. جی سر آپ کی نا سلائیڈ جو ہے وہ سیکوینس والی شو ہو رہی ہے، اور گروپ میں نے پوچھا ہے کافی اسٹوڈینٹس کو وہی شو ہو رہی ہے، تو مے بی یہ ایشو ہے. اچھا چلیں، میں ایک دفعہ لیو کر کے جوائن کر رہا ہوں، دوبارہ 1 منٹ ویٹ کیجیے گا آپ جی سب. سر یہ صحیح کہہ رہی ہیں، جب سے آپ پڑھا ویٹ سر میں نے لیو کر کے بھی دوبارہ جوائن کیا. میں لیو کر کے جوائن سیم کر رہا ہوں، کنڈیشن آپ ہے. ویٹ کریں. میں لیو کر کے جوائن کر رہا ہوں. آئی تھنک کسی کو بھی شو نہیں ہو رہی. ہاں جی سر کر رہے ہیں ری جوائن، تو ہو جائے گا. اچھا میں اچھا یہ بتائیں مجھے کہ دیر سے چپ تھی، مجھے لگا کہ میرے نیٹ میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آواز میری آ رہی ہے؟ سلائیڈ اب کون سی شو ہو رہی ہے، ذرا بتائیے گا مجھے. سر ابھی فنکشنل کریکولم ٹائپ ٹھیک شو ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، جی اوکے سر اوکے. آواز آ رہی ہے لیکن سلائڈ نہیں شو رہی 1 گھنٹے سے. اللہ اکبر، میں کیوں نے نہیں تو شو؟ اچھا چلیں، اب میں نے کریکولم والے شو چلیں آگے چلتے ہیں. آپ کے پاس اگر سلائیڈ کا مسئلہ ہے بک اوپن کر لیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس ایشو آ رہا ہے آپ اپنے موبائل میں سلائیڈ اوپن کر لیں. موبائل میں آپ لوگوں کو دی ہوئی ہیں ہم نے. ٹھیک ہے، اچھا فنکشنل کریکولم کی ہم بات کرنے جا رہے تھے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو چھوڑیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. انکلوسیو کریکولم ایک تھا، ایکسکلوڈڈ یا نل کریکولم اور انکلوسیو کریکولم وہ جو ہم ڈیلیبریٹلی پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے،
وہ انکلوڈیڈ کریکولم ہوگا. ایک ہے انکلوسیو کریکولم, یعنی جیسے انکلوسیو ایجوکیشن کی بات ہم نے کی تھی کہ ان بچوں کے لیے جو بچے ہمارے اسپیشل نیڈز والے ہیں اور نارمل بچوں دونوں کے لیے جب ہم ایک جوائنٹ کریکولم ڈیزائن کریں گے تاکہ وہاں ہر طرح کے بچے کی نیڈز فلفل ہو جائیں, یعنی اسپیشل بچے اور نارمل بچے سارے بچوں کے لیے جو کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کو انکلوسیو کریکولم کہا جاتا ہے. ایکسپلیسٹ اینڈ امپلیسٹ کریکولم, ایکسپلیسٹ کریکولم جو ریٹن فارم میں ہوگا, ٹھیک ہے, ٹیکسٹ بک کی فارم میں ہوگا, وہ ایکسپلیسٹ کریکولم کہلائے گا. امپلیسٹ جیسے نل کریکولم کی ہم ان ریٹن فارم میں ہوگا, یہ کیا کہلائے گا, امپلیسٹ کریکولم کہلائے گا. تو بکس جو ہے وہ ایکسپلیسٹ کریکولم کی ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. ان پلانڈ ان ریٹن انفارمل جو ہے وہ کریکولم کیا کہلاتا ہے, امپلیسٹ, اور ریٹن پلانڈ فارمل کریکولم کیا کہلاتا ہے, ایکسپلیسٹ کریکولم کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے انٹینڈڈ کریکولم, امپلیمنٹڈ اینڈ اٹینڈ کریکولم. آپ دیکھیں انٹینڈڈ کریکولم سے کیا مراد ہے, وہ جو ہمارے آبجیکٹیو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو ڈیزائن کیے جاتے ہیں, پلان کیے جاتے ہیں اچیو کرنے کے لیے, تو وہ ہمارا انٹینڈڈ کریکولم ہوتا ہے. یعنی جو ہمارے آبجیکٹیوز کی آؤٹ لائن ہوتی ہے, کنٹینٹ ہمارے ہوتے ہیں, ایجوکیشنل ایکسپیرینسز جو ہم نے پلان کیے بھی پڑھایا نہیں, وہ ہمارا انٹینڈڈ کریکولم. امپلیمنٹڈ کیا ہے, وہ جو آبجیکٹیوز ہیں ان سے ریلیٹڈ ٹیچنگ لرننگ جو کلاس روم سکولز کے اندر ہو رہی ہے وہ امپلیمنٹڈ کریکولم کہلاتا ہے. اٹینڈ کریکولم ایگزامینیشن ہوا تو وہ جو انٹینڈڈ تھا اور پھر امپلیمنٹ ہوا تو اس سے کتنا کچھ بچوں نے اٹین کیا, کتنا کچھ بچوں نے اچیو کیا, اس کو اچیو کریکولم بھی اس لیے کہا جاتا ہے. تو وہ جو آؤٹ کم کی اچیومنٹ ہے اس کو اٹینڈ کریکولم کہتے ہیں. اسکول کریکولم جو ایک اسکول بناتا ہے, ریکمنڈڈ کریکولم جو ایکسپرٹ بناتے ہیں, اور الیکٹیو کریکولم جو بچوں کو آپشن دیا جاتا ہے کہ اس میں سے چوز کریں کون سا آپ کرنا چاہتے ہیں کون سا نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد انڈیویجولائز اور پرسنلائز کریکولم, ہر بچے کے لیے الگ الگ, یہ اسپیشل ایجوکیشن میں ہوتا ہے, ہر بچے کی نیڈ کے اکارڈنگ اس کے لیے الگ سے کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے. انڈیویجولائز یا پرسنلائز کریکولم کہلاتا ہے. آن لائن یا ڈیجیٹل یا ای کریکولم, ایسا کریکولم جو سافٹ فارم میں جیسے بکس ہوتی ہیں, یہ چیزیں جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو پرووائڈ کی جاتی ہیں, انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے تھرو, ای کریکولم کہلاتا ہے. ملٹی کلچرل یا ڈائیورسٹی کریکولم, ڈفرینٹ کلچرز کو ملا کے ایک کریکولم جب ڈیزائن کیا جاتا ہے, سندھ, بلوچستان, پنجاب, جی بی, اے جے کے سب کو, کے پی کو ملا کے جب بنایا جائے گا تو یہ ملٹی کلچرل کریکولم کہلائے گا. گلوبل یا انٹرنیشنل کریکولم, وہ کریکولم جو تھرو آؤٹ دا ورلڈ چلتا ہے, کراس دا بارڈر چلتا ہے, جیسے انوائرمنٹل ایجوکیشن ہے پوری دنیا میں پڑھائی جائے گی, بیسک میتھمیٹکس ہیں, کیلکولیشنز ہیں, یہ پوری دنیا کے اندر پڑھائی جائیں گی. تو یہ گلوبل یا انٹرنیشنل کریکولم ہے جو ہر جگہ پہ ایک جیسا پڑھایا جاتا ہے. ووکیشنل یا کیریئر یا ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ٹیکنیکل کریکولم, یہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو جاب سے ریلیٹڈ کریکولم کی ٹریننگ دی جاتی ہے, یا جو کریکولم موجود ہوتے ہیں جاب سے, پروفیشن سے ریلیٹڈ ووکیشنل کریکولم کہلاتے ہیں. ان کو میں اسکپ کر رہا ہوں, یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. اچھا, یہ 2 لیکچر ہمارے ہو گئے جی. اس کے بعد بڑا ایک امپورٹنٹ ہمارا 3rd لیکچر ہے کریکولم ماڈلز. ماڈل فارمیٹ کو کہا جاتا ہے. ماڈل از اے فارمیٹ فار کریکولم ڈیزائن ڈیولپ ٹو میٹ دا یونیک نیڈز, کانٹیکسٹ اینڈ آر پرپسز. آواز میری آ رہی ہے, سلائڈز اب ٹھیک ہیں, سمجھ بھی آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ 2-3 ریویو دے دیں مجھے. Again, there is the issue. جی سر فنکشن والی شو ہوتی ہے, اچھا کسی اس طرف چینج ہو گئی ہے سر. اچھا کسی کو کریکولم ماڈل والی سلائڈ شو ہو رہی ہے؟ اب ہوتی ہے چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں جی آگے چلتے ہیں. آواز تو آپ کی بالکل ٹھیک آ رہی ہے, سلائڈ شو نہیں ہو رہی. اوکے اوکے, اچھا مائک آف کر دیں سارے پلیز, مائکس آف کر دیں. ماڈلس والی جی جی. اچھا جی, کریکولم ماڈلز. ماڈل میں نے کہا کہ ایک فارمیٹ کو کہا جاتا ہے, ڈیزائن کو کہا جاتا ہے کریکولم بنانے کے لیے. اب دیکھیں ماڈل سے کیا مراد ہے. میرا ایک ماڈل ہوگا, ایک آپ کا ماڈل ہے. اسی طرح مختلف ایکسپرٹس نے اپنا اپنا ایک ماڈل دیا کہ کریکولم اس طرح سے بنایا جائے, ٹھیک ہے. اب ماڈلز جو موسٹ امپورٹنٹ ماڈل ہیں وہ ٹیلر ماڈل ہے, ٹابا ماڈل ہے, ویلر ماڈل ہے, اور یہ فلو چارٹ ماڈل ہے, لاٹن ماڈل, ٹھیک ہے. لیکن ہم پڑھیں گے سب کو, ان سے متعلق بہت دفعہ پیپر میں آ چکا ہے. ٹیلر ماڈل کس نے پریزنٹ کیا, یا اس کا ماڈل کے کتنے کمپوننٹ ہیں, کس سال پیش ہوا,
1949, 1962, 1967 اور 1989. یہ چار تو بہت امپورٹنٹ ہے، ان کی ساری چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. تو ٹیلر ماڈل راف ٹیلر نے اس کے 4 کمپوننٹ ہیں 1949 میں دیا. ٹابا ماڈل 1962 میں ہلڈا ٹابا نے دیا، 7 کمپوننٹس ہیں. یہ سوال پیپر میں تھا کہ ہو از ناؤن ایز فادر آف دا کریکولم، ابھی ایف پی ایس سی کے پیپر میں پوچھا گیا. تو راف ٹیلر از ناؤن ایز فادر آف کریکولم، ان کی کتاب ہے اس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے سائیکلیکل ماڈل 1961 میں ڈی کے ویلر نے دیا، اس کے 5 کمپوننٹس ہیں. یہ فنگر ٹپس پہ یاد کرنی ہے یہ چیزیں، یہ سلائیڈ. جے ایف کر کا ماڈل ہے 1968 میں، اس کے بھی 4 کمپوننٹس ہیں. نکولز اینڈ نکولز ماڈل آف کریکولم ہے 1976، 5 کمپوننٹ ہیں. اسٹیج بیس فلو چارٹ ماڈل 1989 میں لاٹن نے دیا، اس کے 5 کمپوننٹس ہیں. اس کے بعد پروسیس اینڈ پروڈکٹ ماڈل. ابھی آپ نے ایکٹیویٹی اور سبجیکٹ سینٹرڈ ماڈل پڑھا ہے نا، ڈیزائن پڑھا ہے، یہ بالکل وہی ہے، سمجھ لیں یہ دونوں. یہ جو پروڈکٹ ماڈل ہے یہ سمجھ لیں کہ سبجیکٹ سینٹرڈ آپ کا ماڈل ہے، اور یہ جو پروسیس ماڈل ہے یہ سمجھ لیں آپ کا ایکٹیویٹی سینٹرڈ ماڈل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیلر نے دیا 1949 نے، یہ لارنس اسٹین ہاؤس نے دیا تھا پروسیس ماڈل. اس کا فوکس پروڈکٹ کا کنٹینٹ اور ٹیچر کے اوپر ہوتا ہے، اس کا فوکس ایکٹیویٹیز کے اوپر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ چوائسیز پہ ہوتا ہے، لرننگ ایکسپیرینسز کے اوپر ہوتا ہے. یہ ریجڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر سختی سے اپنی چیزیں امپلیمنٹ کرواتا ہے. یہ فلیکسیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے، یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ پروڈکٹ ٹیچر سینٹرڈ ہے، ٹیلر نے دیا کنٹینٹ سینٹرڈ ہے. اس کا فوکس بیہیورل آؤٹ کم پہ ہوتا ہے. اس کا فوکس پروسیس ماڈل کا کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کی نیڈ، انٹرسٹ، لائف سکلز، سوشل ان کی نیڈز کے اوپر ہوتا ہے. فلیکسیبل ہوتا ہے، لرننگ کی نیڈ کے اکارڈنگ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ٹیلر ماڈل. ٹیلر کا جو ماڈل ہے آبجیکٹیو ہے، ڈیڈکٹیو ہے اور ریشنل ماڈل ہے. اب انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو کا ڈفرنس تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. اسپیسیفک ٹو جنرل، سم تھنگ دیٹ از فرام اسپیسیفک ٹو جنرل از ناؤن ایز انڈکٹیو، اینڈ سم تھنگ دیٹ از براڈر ٹو نیرور، جنرل ٹو اسپیسیفک از ناؤن ایز ڈیڈکٹیو. ٹیلر ماڈل میں جو ہائی اپس ہوتے ہیں نا، ہائر اتھارٹیز، وہ خود بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیلر ماڈل کے اندر. تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیڈکٹیو ماڈل. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ بڑے لوگ، آفیسرز، ہائر اتھارٹیز سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے کریکولم بناتے ہیں تو وہ ایک اپنی ریشنل کے مطابق بناتے ہیں، تو اس لیے اس کو ریشنل یا ڈیڈکٹیو ماڈل کہا جاتا ہے. اور اس کا فوکس آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ پہ ہوتا ہے کسی بھی طرح، تو اس لیے اس کو آبجیکٹیو، ڈیڈکٹیو یا ریشنل ماڈل کہا جاتا ہے. 1949 میں دیا تھا اپنی کتاب بیسک پرنسپل آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن، جس کو بائبل آف کریکولم کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو بابا آف کریکولم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیلر کو 4 کمپوننٹ ہیں، یاد رکھیے گا. پوچھا جا سکتا ہے کہ فرسٹ ون کون سا ہے، فورتھ کون سا ہے. پہلا کمپوننٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف آبجیکٹیو، دوسرا سلیکشن آف ریسورسز، تیسرا ہے سلیکشن آف کانٹینٹ اور آرگنائزیشن آف دا کانٹینٹ، اور چوتھا ایویلویشن. پہلے میں آبجیکٹیو کی آئیڈینٹیفیکیشن، پھر سلیکشن آف کانٹینٹ ہے، پھر آرگنائزیشن آف کانٹینٹ ہے، اور پھر ایویلویشن ہے. اس کے بعد جو ہے یہ، بلکہ اس نے 700+ آرٹیکلز لکھے، 16 اس کی بکس ہیں. تو اس کی یہ جو کتاب ہے بائبل آف کریکولم، اس کی بیس پہ اس کو فادر آف کریکولم کہا جاتا ہے. اس نے آبجیکٹیوز کی کلاسیفیکیشن کی ہے کہ آبجیکٹیوز ہم کن کن سورسز سے لے سکتے ہیں. 3 سورسز سے، اسٹوڈنٹ، سبجیکٹ، میٹر اینڈ سوسائٹی. تو چونکہ اس کا ماڈل آبجیکٹیو پہ فوکس کرتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ماڈلز آف بیہیویئرل آبجیکٹیوز آف کریکولم ایویلویشن. ٹھیک ہے، میں ان کو بتا چکا ہوں بیہیویئرل آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہلڈا ٹابا کی یہ کتاب ہے کریکولم ڈیولپمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹس. اس کے اندر 1962 میں اس نے ایک ماڈل دیا، یہ انڈکٹیو ماڈل ہے. اب انڈکٹیو کیا ہے، اس کو ڈیڈکٹیو کیوں کہا گیا؟ اس میں وہ ٹاپ پہ بیٹھے لوگ جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ کریکولم کے بارے میں سوچتے اور پلان اور ڈیزائن کرتے ہیں. اس میں اس نے کہا کہ کریکولم شوڈ بی ڈیزائنڈ بائی دا ٹیچر. اب ٹیچر کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ گراس روٹ لیول پہ اور لوور لیول پہ ہوتا ہے. جب ہم لوور سے ہائر کی طرف جاتے ہیں تو کیا اس کو بولتے ہیں؟ انڈکٹیو بولتے ہیں. اس لیے یہ ریورس ہیں دونوں ایک دوسرے کے. تو اس کا ماڈل انڈکٹیو ہے. یہ ٹابا جو ہے وہ ڈیوی کی اسٹوڈنٹ تھیں. ٹھیک ہے، تو اس کی یہ مشہور کتاب بھی ہے. اس کو گراس روٹ اپروچ بھی کہا جاتا ہے، انڈکٹیو بھی کہا جاتا ہے. یہ مور فٹ ڈیزائن ہے، اور ہمارے ہاں اب SNC ڈیولپمنٹ کے لیے یہی ڈیزائن یوز کیا گیا ہے. اب یہ اس کے 7 کمپوننٹس ہیں. ڈائگنوسس آف دا نیڈز آف دا اسٹوڈنٹس، پھر فارمولیشن آف آبجیکٹیو، یہ ٹیچر کرے گا کہ بچوں کی کون سی چیزیں چاہیے. پھر آبجیکٹیو بنانا، پھر ان آبجیکٹیوز کے لیے کنٹینٹ کو سلیکٹ کرنا،
پھر ان کانٹینٹس کو آرگنائز کرنا، پھر ٹیچنگ میتھڈ سلیکٹ کرنا، پھر ان ٹیچنگ میتھڈس کو آرگنائز کرنا، اور پھر ایویلویشن. یہ 7 کمپوننٹس ہیں. زیادہ تر نمبر آف کمپوننٹس پوچھے جاتے ہیں پیپر میں. تھرڈ ہے جی سائیکلیکل ماڈل. ڈی کے ویلر کا 1967 میں دیا اس نے. اب یہ سائیکلیکل ہے. اب ٹیلر اور ٹابا کا ماڈل لینئر تھے. وہ کیا تھے؟ لینئر تھے. ٹھیک ہے، اس پیٹرن پہ تھے. یعنی سائیکلیکل کیا ہوتا ہے؟ ایویلویشن کے بعد اگر چیز ٹھیک نہیں ہوئی، کام ٹھیک نہیں ہوا، تو دوبارہ ڈائگنوسس پہ آ جائے گا اور پھر یہ سائیکل سٹارٹ ہو جائے. ایسا نہیں تھا ان دونوں میں. ٹھیک ہے، پہلے دونوں میں ایسا نہیں تھا، یہ لینئر تھے. ٹھیک ہے، ٹاپ ٹو باٹم لینئر چل رہے تھے. لیکن یہ پہلی مرتبہ ڈی کے ویلر نے ایک، خود بھی ویلر تھے تو انہوں نے ویل ٹائپ ایک ماڈل دیا، سائیکلیکل ماڈل دیا کریکولم پروسیس کا، کہ سائیکلیکل ہے. سائیکلیکل سے کیا مراد ہے؟ کہ جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ اٹ سیلف ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں انٹل اچیومنٹ آف دا آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے، تو یہ مین ڈفرینس تھا. تو یہ اس کی اٹریٹیو نیچر ہے، یعنی ریپیٹڈ ملٹیپل ٹائم، یہ اس کی نیچر ہے. تو اس کے کتنے کمپوننٹ ہیں؟ 5 کمپوننٹ ہیں. کب دیا؟ 1967 میں دیا. سلیکشن آف ایم، گولز، آبجیکٹیو. دوسرے نمبر پہ سلیکشن آف لرننگ ایکسپیرینسز، سلیکشن آف کانٹینٹ، آرگنائزیشن آف دا کانٹینٹ اینڈ ایویلویشن. کریکولم پروسیس یہ ویلر کی کتاب ہے، اس کے اندر اس نے یہ کانسیپٹ دیا. اس کے بعد جے ایف کر کا ماڈل ہے 1968 میں دیا. یہ نان لینئر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا کر کا ماڈل ہے. یہ آپس میں کراس میچ ہوتے رہتے ہیں. اس کے 4 کمپوننٹ ہیں: آبجیکٹیو، نالج، اسکول لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ ایویلویشن. چونکہ اس نے اسکول کی انسائڈ اور آؤٹ سائڈ کی بات کی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. اس کے بعد سچویشنل انالیسز ماڈل 1970 کی دہائی میں ایک کانسیپٹ ہے سچویشنل انالیسز. ٹھیک ہے، تو اسی کی بیس پہ ایک کریکولم کا ماڈل ڈیزائن کیا گیا نیا، نکولز اینڈ نکولز ماڈل آف کریکولم سچویشنل انالیسز. پہلی مرتبہ سچویشنل انالیسز کا یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ کریکولم کے کمپوننٹ میں شامل کیا گیا. تو یہ نکولز اینڈ نکولز ماڈل جو کمپوننٹ ہے، اس کا پہلا کمپوننٹ ہے سچویشنل انالیسز ہے، سلیکشن آف آبجیکٹیو ہے، سلیکشن اینڈ آرگنائزیشن آف دا کانٹینٹ ہے، سلیکشن اینڈ آرگنائزیشن آف دا میتھڈ آف ایویلویشن ہے. تو یہ ایک سائیکلیکل نیچر کا پہلی مرتبہ جو ہے، یہ دوسری مرتبہ یہ سائیکلیکل نیچر کا آیا. بٹ اس میں ایک ایڈیشن یہ کی گئی کہ پہلے اسٹوڈنٹ کی نیڈ کو دیکھا گیا، اب یہاں پہ سچویشن انالیسس کی گئی کہ سوسائٹی اس وقت کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو یہ ایک نیا ماڈل آیا تھا آلفریڈ نکولز اینڈ ہاورڈ نکولز کا. اس کے بعد جی یہ لاسٹ ماڈل ہے اسٹیج بیس یا فلو چارٹ ماڈل. 1981 میں لاٹن کا ماڈل ہے. تو یہ اس کو 5 اسٹیج یا فلو چارٹ ماڈل یا اسٹیج بیس ماڈل بھی کہا جاتا ہے. اس کے 5 کمپوننٹ ہیں. 1999 میں دیا لاٹن نے. ایمز، نالج، ریالٹی، ویلیوز، امپروونگ سوسائٹی، سلیکشن آف دا ڈیٹا، سائیکولوجی اینڈ ایویلویشن. تو یہ آپ نے ان کو رٹا لگا لینا ہے. ساروں جتنے بھی ماڈلز ہیں ان کے کمپوننٹس کو سوال پیپر میں آ سکتا ہے. کریکولم چینج کس کو کہتے ہیں؟ کریکولم چل رہا ہے، اس کے اندر آپ امپروومنٹ لاتے ہیں. سوال پیپر میں آ چکا ہے. ماڈیفیکیشن انٹروڈیوس ان دا کریکولم ٹو امپروو اور اڈاپٹ اٹ ٹو نیو سرکمسٹانسز از ناؤن ایز کریکولم چینج. یہ سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. اس کے 5 سٹیپس ہوتے ہیں، یہ بھی پیپر میں آ چکے ہیں. اویئرنیس، انٹرسٹ، ایویلویشن، ٹرائل اینڈ اڈاپٹیشن. یہ 5 جو ہے وہ کریکولم کے سٹیپس ہوتے ہیں چینج کے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ کریکولم چینج میں کون سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں، سوال پیپر میں آ چکا ہے. ٹیچر کیوں کرتے ہیں؟ ٹیچر ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی کریکولم ڈیولپمنٹ. یہ میں کچھ چیزیں اسکپ، ہاں یہ ڈیولپمنٹ کا سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کہ واٹ از کریکولم ڈیولپمنٹ. تو ڈیولپمنٹ میں 3 چیزیں آتی ہیں: ڈیزائن کرنا، امپلیمنٹ کرنا اور ایویلویٹ کرنا. دا پروسیس آف ڈیزائننگ، امپلیمنٹنگ اینڈ ایویلویشن آف دا کریکولم از ناؤن ایز کریکولم ڈیولپمنٹ. تو اسکیم آف اسٹڈی سے کیا مراد ہے؟ اسکیم آف اسٹڈی سے مراد ایک ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو بتاتا ہے. اب ان میں سے کوئی ایک بات پوچھی جائے تو، اور یہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس چیز کو ظاہر کر رہی ہیں، یا یہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پر نمبر آف پیریڈز فار اے اسپیسیفک سبجیکٹ ان این اکیڈیمک ایئر آر مینشن ان. یہ کس میں مینشن ہوتے ہیں؟ اسکیم آف اسٹڈی میں مینشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کس گریڈ لیول میں کتنے مضامین پڑھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ کس چیز میں کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ چھٹی کلاس میں 6 مضمون یا 8 مضمون پڑھائے جائیں گے اور کون کون سے پڑھائے جائیں گے. تو کون بتائے گا آپ کو؟ کس ڈاکومنٹ سے پتہ چلے گا؟ اس کو کہتے ہیں SOS، اسکیم آف اسٹڈی. ٹھیک ہے، تو اس میں نمبر آف ڈیز ان اے ایئر، نمبر آف پیریڈز فار اے اسپیسیفک سبجیکٹ،
کس گریڈ میں کون سے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے, اس سبجیکٹ کے اکیڈیمک ٹوٹل اینول اس میں ایگزام میں مارکس کتنے ہوں گے, یہ ساری چیزیں اسکیم آف اسٹڈی میں مینشن ہوتی ہیں. کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس ان پاکستان, یہ بہت مختصر وے میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارا ایک نیشنل ادارہ ہے, نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک NBCT. تو ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے نا, اس کو لیٹر لکھتی ہے کہ یہ کریکولم ڈیزائن کرنا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہی ریکویسٹ آگے ہر صوبے کی فردر کریکولم باڈیز ہیں ان کو بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھیجے گا منسٹری آف ایجوکیشن کو, ہماری فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ ٹیچر ٹریننگ ہے. تو یعنی اب جیسے دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ کہیں گے کہ جی ہم کریکولم چینج کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کس کو بھیجیں گے, رانا تنویر ہے نا ہمارے وفاقی وزیر تعلیم, تو وہ ان کو بھیجیں گے. رانا تنویر ہی ہیں آئی تھنک, مجھے کنفرم نہیں ہے, اگر کوئی اور ہو تو دیکھ لیجئے گا, گوگل کر لیجئے گا. اب وہ ان کو بھیجیں گے. وہ منسٹری آف ایجوکیشن پھر کیا کرے گی, صوبوں کو کہے گی. کیوں, آپ کو پتہ ہے 10ویں جو 18ویں آئینی ترمیم تھی 2010 کے اندر جو ہوئی تھی 18th امینڈمنٹ, تو اس میں اب یہ صوبوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنا کریکولم اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں ڈیولپ کریں. تو وہ پروونشل کریکولم سینٹر کو یہ لکھ دے گا کہ بھائی یہ ہم چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اپنی مرضی کا ڈرافٹ ہمیں دے دیں. تو وہ ہر صوبہ پھر اپنی مرضی کا ڈرافٹ بنا کے ان کو واپس دے دے گا. پھر ان کے پاس سبجیکٹ ایکسپرٹ اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, یہ ان کو چیک کرواتے ہیں, ایک دفعہ ویٹ کرواتے ہیں. اس کے بعد یہ کریکولم کمیٹیز بناتی ہیں, نیشنل کریکولم ریویو کمیٹیز NCRC, تو جس میں 2 ٹیچر 2 سبجیکٹ ایکسپرٹ 1 کریکولم ایکسپرٹ ہوتا ہے کم از کم. تو یہ اس کو ریویو کرتے ہیں, اگر تو وہ ٹھیک ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, یہ واپس نیشنل کریکولم ونگ کو بھیج دیتے ہیں, اور نیشنل کریکولم ونگ پھر صوبوں کو کہتا ہے کہ جی آپ اس پہ ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ کریں. یہ یاد رکھیے گا کہ لسٹ آف ٹاپکس کسی سبجیکٹ کے یہ بتاتا ہے نیشنل کریکولم ونگ, جو فیڈرل ہمارا ادارہ ہے. باقی اس کے اندر جو ڈیٹا ہے, جو ڈیٹیل ہے, وہ ہر صوبے اپنی مرضی سے شامل کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹاپک ہے, تو پہلا چیپٹر سندھ میں بھی انگلش کی 6ٹھی گریڈ میں 5ویں گریڈ میں انگلش کا پہلا چیپٹر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگا. پنجاب میں بھی, KP میں, بلوچستان میں سیم ہی ہوگا, لیکن اندر کنٹینٹ ڈفرینٹ ہوگا, ٹائٹل سیم ہوگا. یہ آپ تجربہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, تو جو اندر کنٹینٹ ہوتا ہے وہ صوبے بنا کے دیتے ہیں, کیونکہ صوبوں کو اختیار ہے اس چیز کا, اور ٹاپکس بھی یہ خود بتاتے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے. وہ پھر اپروو کون کرتا ہے, نیشنل کریکولم ونگ. تو پھر صوبے سے بک پبلش کرتے ہیں. بہرحال یہ سوال پیپر میں کبھی پوچھا نہیں گیا. یہ پوچھا گیا NBCT اسٹینڈس فار نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک. PTB اسٹینڈس فار پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈز. ٹھیک ہے, PTBs کب بنے تھے. 22 اسٹینڈس فار بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. تو یہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کا کریکولا ہے, اس سے متعلق سوال نہیں پوچھا گیا کبھی, تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. اس کے بعد سنگل نیشنل کریکولم آف پاکستان وائز جوائنٹلی ڈیزائنڈ بائی فیڈرل اینڈ پروونشل منسٹریز. صوبے اور وفاقوں نے مل کے, وفاق اور صوبوں نے مل کے اس کو ڈیزائن کیا تھا. ہماری نیشنل کریکولم کونسل ایک باڈی بنی تھی 2014 میں, اس کے 58 ممبر تھے, انہوں نے مل کے اس کو بنایا تھا. 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ کریکولم کو بنائیں. نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک NBCT 1967 میں پاکستان کا ایک ادارہ بنا تھا. اس سے پہلے پاکستان کے پاس کوئی ادارہ فارمل موجود نہیں تھا. 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ اختیارات NBCT سے لے کر صوبوں کو دیے گئے ہیں. HEC جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کا کریکولم بناتے ہیں. اب یہ NBCT تو 12ویں جماعت تک کے کریکولم کے لیے رسپانسبل ہے نا. آگے گریجویشن, ماسٹر, MPhil, PhD, پوسٹ ڈاک کے لیے کون کریکولم وضع کرتا ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان. اچھا جی, یہ کچھ امپورٹنٹ یہ کریکولم ان پلانز اینڈ پالیسیز, اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں, اس سے متعلق سوال پیپر میں نہیں پوچھا گیا. تو یہ دیکھیں کچھ امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, کریکولم انسٹیٹیوٹس ہیں. پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ PCTB. پہلے یہ 2 مختلف ادارے تھے, پنجاب کریکولم اتھارٹی اینڈ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ. ٹھیک ہے, PTB اینڈ PCA. اب ان کو اکٹھا کر دیا گیا پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ. ان کا فنکشن, میجر فنکشن کیا ہوتا ہے, یہ سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کہ دا میجر فنکشن آف ٹیکسٹ بک بورڈز آر پبلشنگ ٹیکسٹ بکس. تو ٹیکسٹ بکس کو پبلش کرنا یہ ان کا میجر فنکشن ہوتا ہے.
تو پہلا ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور بنا تھا پورے پاکستان کا، ٹھیک ہے، ویسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ بنا تھا لاہور کے اندر، اور یہ کب بنا تھا؟ 1962 کے اندر بنا تھا۔ کس کمیشن کے تحت بنا تھا؟ ایس ایم شریف کا 1959 کا جو کمیشن ہے، اس کمیشن کے تحت پہلا ہمارا کریکولم جو بورڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے وہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان بنے تھے۔ جو ویسٹ پاکستان ہے اس میں لاہور میں بنا تھا۔ اچھا، اسی طرح جو قائد پنجاب ہے، قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، یہ ٹیچر ٹریننگ پرووائڈ کری ہے پنجاب کے ٹیچرز کو۔ اسی طرح پنجاب کا ایک ادارہ تھا PITE، پروونشل انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ایجوکیشن 2000، یہ بھی ایک ٹیچر ٹریننگ پرووائڈ کرے۔ میں 2 منٹ کی بریک لے رہا ہوں، یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، پلیز ویٹ کیجیے گا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آواز۔ اچھا، ہر صوبے کے اندر نا اپنا ایک ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا نام ہے PITE۔ پنجاب کا بھی PITE ہے، سندھ کا بھی، KP کا بھی، اور اسی طرح بلوچستان کا بھی، ٹھیک ہے۔ پنجاب کا اسپیشل یہ الگ سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے قائد، اس کا پہلا نام تھا ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر EEC، پھر اس کا نام تھا DSD، ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ، یہ پیپر میں ان کے ایبریویشنز میں بھی آ جائیں۔ تو یہ پہلا ادارہ بھی 1959 میں بنا تھا ٹیچر ٹریننگ کا۔ باقی چیزیں سکپ کریں جو میں نے بتایا، صرف اتنا یاد کرنا ہے آپ نے۔ اسی طرح سندھ کا ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن ایکسٹینشن اینڈ اسپیشلائز سروسز، ٹھیک ہے۔ اب یہ پروونشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن نواب شاہ سندھ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اب سندھ کا ایک الگ سے بھی موجود ہے، سندھ ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اسٹیڈا بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے 2012 سے۔ بہرحال ہمارا فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ یہ مختلف صوبوں کے اندر کس طرح کریکولم ڈیولپمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہیں، اور کس طرح جو ٹیکسٹ بک بورڈ ڈیولپمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ کیا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو بیورو آف کریکولم اینڈ ایکسٹینشن ونگ، اب یہ وہاں پہ کریکولم سے ریلیونٹ ہے سندھ کے اندر، اور وہاں پہ بک پبلشنگ کا کام بھی یہ ادارہ کرتا ہے۔ اسی طرح KP کے اندر ڈائریکٹوریٹ آف کریکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن DCT 2001 سے کام کر رہا ہے۔ تو یہ بھی اس کا جیسے پنجاب کے اندر PITE یا قائد کام کرے، یہ وہاں پہ کام کر رہا ہے KP کے اندر۔ بس ان کے نام صرف آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ PITE پشاور میں 1997 سے کام کر رہا ہے KPK کا۔ بلوچستان میں بیورو آف ایجوکیشن اینڈ ایکسٹینشن سینٹر بلوچستان BCEC، یہ بھی کام کر رہا ہے وہاں پہ۔ پروونشل انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ایجوکیشن PITE 1996 سے یہ بھی کام کر رہا ہے۔ تو یہ صرف آپ نے ان دونوں اداروں کے نام یاد رکھنے ہیں کہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں، بس باقی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ NBCT GB اسلام آباد GB اور AJK، تو ہمارا ایک ادارہ ہے نیشنل بیورو آف کریکولم ونگ NBCT، ٹھیک ہے۔ NBCT جو ہے اس کو سمپلی کریکولم ونگ بھی کہا جاتا ہے، سوال پیپر میں آ چکا ہے کہ NBCT سم ٹائم سمپلی ناؤن ایز کریکولم ونگ۔ تو یہ ہمارا ادارہ ذمہ دار ہے کس چیز کا؟ کریکولم ڈیولپمنٹ کا۔ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن، یہ اسٹیبلش ہوا منسٹری آف ایجوکیشن نے 1967 میں اس کو اسٹیبلش کیا تھا۔ جو کیپٹل فیڈرل کیپٹل کے انڈر جو علاقے آتے ہیں جیسے GB AJK، تو ان کے اندر یہ ادارہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے رسپانسیبل ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ریگولیشن اتھارٹی PIRA بھی فیڈرل بورڈ کے انڈر کام کر رہی ہے، کریکولم ونگ کے اندر یہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں، میں ہسٹری کو اسکپ کر رہا ہوں، بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلا آپ کا جو کریکولم انسٹیٹیوٹ ہے یہ کب بنا تھا؟ 1967 میں۔ کیا نام تھا؟ نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک 1967، سمپل اس کا نیم، اس کو سمپلی ہم کریکولم ونگ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہسٹری کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ اب آپ کا موجودہ کریکولم، یہاں پہ تھوڑا سا آپ کا موجودہ کریکولم جو ہے وہ سیکنڈری لیول پہ نیشنل کریکولم 2006 ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ جبکہ پرائمری ایلیمنٹری لیول پہ ہمارا سنگل نیشنل کریکولم ہے، جس کو اب نام بھی اس کا چینج کر دیا گیا نیشنل کریکولم۔ یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کس سال امپلیمنٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیزائن تو 2020 میں کیا گیا تھا، لیکن یعنی آیا کب تھا؟ 2020 میں۔ امپلیمنٹ کس سال ہوا تھا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے۔ اچھا، اسٹینڈ کمپیٹنسی بینچ مارک SLOs، یہ 4 چیزیں ہیں، ان کا ڈفرینس دیکھ لیں۔ کی لرننگ ایریا از ناؤن ایز کمپیٹنسی، میں تھوڑی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹائپس آف آبجیکٹیو میں کی لرننگ ایریا سب سے پہلے کمپیٹنسی یا اسٹرینڈ کی لرننگ ایریا کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میتھ ہے نا، تو اس میں ایڈیشن سمجھانی ہے بچوں کو، تو تیسری جماعت میں ایڈیشن
شامل کی جائے. یہ ایک کی لرننگ ایریا ایڈیشن تیسری جماعت کی میتھ میں. اسٹینڈرڈ یہ ہوگا کہ اس ایڈیشن کا کانسیپٹ کو بچے کس حد تک سمجھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی بچے سنگل ڈیجٹ کی ایڈیشن کریں گے, 2 ڈیجٹ کی جمع حاصل کے ساتھ والی جمع یعنی کیری اینڈ ود آؤٹ کیری والی. تو اب یہ اسٹینڈرڈز یہ بتائے گا کہ جمع تو پڑھائیں گے ہم, لیکن جمع پڑھانے کا لیول کون سا ہوگا. سنگل ڈیجٹ, 2 ڈیجٹ, 3 ڈیجٹ, اشاریہ والی, بغیر اشاریہ والی, جب حاصل والی جمع, بغیر حاصل کے جمع, یہ اسٹینڈرڈ آ جائے گا. اس کے بعد بینچ مارک, یعنی اسٹینڈرڈ کیا ہے, براڈ ڈسکرپشن ہے اسٹرینڈز کی, واٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو اینڈ بی ایبل ٹو ڈو. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں, جمع کے بارے میں بچہ کتنا کچھ جانے گا. بینچ مارک, ہم نے نا یہ 5 ڈفرینٹ لیول بنائے ہوئے ہیں, پہلی سے تیسری, چوتھی سے 5ویں, چھٹی سے 8ویں, 9ویں سے 10ویں اور 11ویں سے 12ویں جماعت تک. ہم نے ان 12 کلاسز کو 5 ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل لیولز میں ڈیوائڈ کیا, 1 to 3, 4 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایڈیشن کا کانسیپٹ جو ہم پڑھانے جا رہے ہیں 1 سے 3 تک کتنا دینا ہے, 4 to 5 کتنا پڑھانا ہے, 6 to 8 کتنا پڑھانا ہے, 9 to 10 اسی طرح آنورڈ. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں بینچ مارک. یہ فردر ایلیبوریشن ہوتی ہے اسٹینڈرڈز کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایس ایل اوز آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیچر ایک کلاس میں ایک ٹاپک جو پڑھاتا ہے تو اس کے بارے میں بچے کتنا کچھ جانیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں, ایس ایل اوز کہتے ہیں. سنگل نیشنل کریکولم 2020 میں امپلیمنٹ ہوا. اس میں کریکولم, میڈیم آف انسٹرکشن, اسیسمنٹ, یہ 3 چیزیں سیم رکھی گئیں. ٹھیک ہے, سیم کریکولم ہوگا, سیم میڈیم آف انسٹرکشن اور سیم اسیسمنٹ ہوگی. کس سال یہ لانچ کیا گیا. ٹھیک ہے, اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے اب نیشنل کریکولم آف پاکستان NCP میں. تو یہ لانچ ہوا 2020 کے اندر, لیکن امپلیمنٹ کب ہوا, یہ امپلیمنٹ ہوا تھا اگست 2021 کے اندر آ کے پہلی مرتبہ. ٹھیک ہے, یہ کی کنسیڈریشن, باقی ساری چیزیں میں سکپ کر رہا ہوں. اس کے فیزز آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ اس کے فیزز کتنے تھے, کس صوبے نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا اور کس کونسل کے تھرو یہ نافذ ہوا تھا. نیشنل کریکولم کونسل NCC. ٹھیک ہے, 2014 میں بنی تھی. اس کے ٹوٹل 58 ممبر ہیں. تو پرانے نوٹس یا بک کے اندر 46 لکھے ہوں گے, اس کو کریکٹ کر لیجئے گا. 58 ممبر ایک باڈی تھی. 2014 میں یہ کونسل اسٹیبلش ہوئی تھی. اس کے تحت اب دیکھیں نا, ہم نے 2010 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2010 سے تو کریکولم صوبوں نے بنانا ہے, تو پھر کیوں جو ہے وہ سارے مل کے کیسے بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک جوائنٹ کونسل بنائی گئی, نیشنل کریکولم کونسل, تاکہ سارے مل جائیں. ٹھیک ہے, IPEMC اسٹینڈس فار انٹر پروونشل ایجوکیشنل منسٹر کانفرنس. تو یہ ایک جوائنٹ کانفرنس بلائی گئی. سارے اس میں وزیر, صوبائی وزراء ایجوکیشن کے تھے, وہ بھی اس میں شامل تھے. تو اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم ایک جوائنٹ کریکولم بنانا چاہتے ہیں IPEMC کے تھرو. ٹھیک ہے, اس نیشنل کریکولم کونسل NCC کے تھرو. تو اس پہ ایک کریکولم ڈیزائن کیا گیا. یہ کریکولم جو ہے اس کے 3 فیزز بنائے گئے. ٹھیک ہے, میں باقی چیزیں سکپ کر رہا ہوں. فیز 1, 2 اور 3. پہلا فیز تھا فیز 1 EC سے لے کر 5ویں جماعت تک, یہ مارچ 2021 میں امپلیمنٹ ہونا تھا. دوسرا فیز مارچ 22 میں ہونا تھا, یہ 6 سے 8ویں تک تھا. تیسرا فیز 9ویں سے 12ویں, یہ مارچ 23 میں امپلیمنٹ ہونا تھا. لیکن کیا ہوا کہ جو فیز 1 ہے یہ امپلیمنٹ ہوا اگست 21 میں, فیز 2 امپلیمنٹ ہوا اپریل 23 میں, اور فیز 3 امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ابھی تک. ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ ہوا ہے, کچھ پہ نہیں ہوا. سندھ نے ریفیوز کر دیا SNC کو امپلیمنٹ کرنے سے. تو فرسٹ فیز, یہ سوال پیپر میں آیا تھا کہ کب امپلیمنٹ ہوا. پرائم منسٹر عمران خان لانچ the SNC phase 1 on August 16, 2021. 16 اگست 2021 کو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پہلا فیز اس کا لانچ کیا تھا. ٹھیک ہے, دوسرا فیز اس کا جو ہے وہ اس میں مارچ 2023 میں آ کے امپلیمنٹ ہوا. تیسرا ابھی تک نہیں ہوا. سنگل نیشنل کریکولم, اس کی ٹائم لائن کو آپ سکپ کریں, تو یہ بھی میں سکپ کر رہا ہوں, چیلنجز کو بھی سکپ کر رہا ہوں. نیشنل کریکولم فریم ورک, یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو بتاتا ہے کہ ہم نے کریکولم کو کیسے بنانا ہے. یہ ورک لوڈ میں سکپ کر رہا ہوں. NPST اسٹینڈ فار نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز. یہ ٹوٹل کتنے ہیں, 10 ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وچ از دا سیکنڈ NPST, کب بنائے گئے تھے, 2009 میں بنائے گئے تھے. کون سی 2 انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے سپورٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو یونیسکو نے سپورٹ کیا تھا.
یونیسکو اور یو ایس ایڈ کی سپورٹ سے یہ 2009 میں 10 ٹیچرز کے لیے ہمارے اسٹینڈرڈ بنائے گئے تھے، تو یہ آپ نے یاد کر لینے. جی ہمارا آج کا جو چیپٹر تھا اس کی ڈیٹیل تھی. جی سر سلائڈس موو نہیں ہو رہی. چلیں اب تو کہانی ختم ہو گئی ہے نا. جو بھی سوال ہیں آپ لوگوں کے 1 بائی 1 اگر آپ پوچھ لیں تو میں حاضر ہوں. یہ سر کہانی ادھوری رہ گئی ہے. کہانی پوری آپ نے خود کر لینی ہے کیونکہ نیٹ کا ایشو ہوگا شاید. میرے پاس یہ شو ہو رہی ہے، پتہ نہیں انفارچونیٹلی کیوں آپ سب کے پاس یہ مسئلہ آ رہا ہے. یہ نیٹ ورک ایکسکیوز می سر، جی ڈائریکٹ پنجاب نہیں کرنا یا خود سے کر لیں؟ کیا چیز؟ تعلیم پروجیکٹ پنجاب. نہیں، وہ فیڈرل میں اس کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو. جی کوئی سوال؟ اور سر یہ ریکارڈڈ شیٹ کریں یہ گے آپ؟ ریکارڈنگ ابھی میں بھیج دیتا ہوں، 15-20 منٹ کے بعد آپ کو مل جائے گی گروپ میں، آپ کے متعلقہ گروپ میں. ٹھیک ہے، چلیں. کوئی سوال ہے سر کسی میں یہ کا؟ جی میں نے 2-3 جی سر. بار کوشش کی ہے. سر میں نے ایک کوشچن پوچھنا ہے کہ سر یہ جو ہمارا پیپر ہوگا، پلیز آسان لفظوں میں دوبارہ سمجھا دیں، مجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی. جی پیپر کیا ہوگا؟ سر اس پیپر کو ایک تو اس کی ٹائمنگ اور دوسرا ہم نے اس کے ببلز فل کرنے ہوں گے. ہمیں کوئی پریکٹس ایسی سر ایک کروا دیں کہ ہم اس ٹائم میں وہ پیپر کمپلیٹ اپنا کر لیں. ہاں وہ آپ کو کہ ہم نے کس کو ایک لیکچر میں 1 منٹ دینا ہے یا کتنا ٹائم دینا ہے؟ ہاں آپ کو نا آپ کی جو 2 آبجیکٹو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ کو آبجیکٹیو پیپر ہوگا سارا، اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی. اور آپ کو نا ہم اس کی پریکٹس کروائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کچھ پاس پیپر سالو کروائیں گے آپ سے اینڈ پہ ٹائم لمٹ کے اندر. السلام علیکم جو سر. آپ کی اگر ہم ریویژن کے لیے آپ کے یہی لیکچرز جو ابھی ہو رہے ہیں ریویو چیپٹر وائز ریویو، اگر ہم ریویژن میں سارا نہ کر سکیں اور یہ صرف کر لیں تو کیا یہ انف ہوگا؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انف ہوگا، بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے. تو جتنا ریوائز کر سکیں کریں. یہ تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ نا ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی وجہ سے پراپر اپنی تیاری نہیں کر سکے تو یہ وہ شارٹ کٹس ہیں جو میں دے رہا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پیپر میں ان شاء اللہ تعالیٰ پوچھی جائیں گی. اور جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، دیکھیں میری بات حرف آخر نہیں ہو سکتی، لیکن زیادہ تر چیزیں یہی آپ سے پیپر میں اس چیپٹر سے پوچھی جائیں گی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. باقی ایم سی کیوز فائلز آپ کے پاس ہیں. اگر آپ کے پاس میری بات سن لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا، تو ایٹ لیسٹ آپ کو اتنا کر لینا چاہیے کہ یہ آج کا ریویو لیکچر سارا اچھی طرح 2 دفعہ سن کے تیار کریں. اور کریکولم کی ایم سی کیوز 2 یا 3 فائلز ہیں، 1-2-3 دفعہ ان کو پڑھ لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو افاقہ ہو جائے گا پیپر کے اندر. جی اگلا سوال. سر میں نے ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں. جی یہ کہ پوچھیں. آپ کی جو آبجیکٹیو ہیں پلیز ذرا مجھے پوچھ لیجیے. آپ سوال پوچھیں، اوروں کو مخاطب نہ کریں، میرے سے پوچھیں، میں سن رہا ہوں. آبجیکٹیو بک کا کیا کرنا ہے؟ سر یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں سر آبجیکٹیو بک جو ہے اس میں آپ نے پاسٹ پیپرز کی لائک جیسے ابھی آتے ہیں گوگل فارم پہ پیپرز، تو اس طرح پریپریشن ہوگی یا ہم لوگ ابھی اسٹارٹ کر دیں؟ آپ لوگ سٹارٹ کر دیں، لیکن اے بی سی والوں کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کروانے جا رہے ہیں، باقی گروپس کو بعد میں کروائیں گے. 19 اے بی سی میں سے اگر آپ ہیں تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ منڈے سے ہم جو ہے یہ پریکٹس کروائیں گے، ٹیوزڈے سے، اور باقی لوگوں کو پھر بعد میں کروائیں گے. جی 19 ڈی میں ہوں، 19 ڈی میں ہوں میں، اور ڈی والوں کو ابھی ہم نہیں کرائے، ان کو بعد میں کرائیں گے، ان کو کچھ دن کے بعد کروائیں گے. نیکسٹ کوسچن. سر یہ میں سر ساری ڈیولپر کو کہتی ہے جیسے کہ آپ نے کلک کروائی ہیں اس ماڈل کے ٹابا ہمارا ایکٹیویٹی سینٹرڈ ہے اور ٹابا کریکولم ڈیزائن ہے، ماڈل ہے. ڈیزائن ہمارا ایکٹیویٹی سینٹرڈ ہے اور ماڈل ہمارا ٹابا والا ہے. امپورٹنٹ ٹاپکس کا کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ سر میرا سر جو امپورٹنٹ ٹرمز ہے اس چیپٹر کے اندر وہ ویسے ہی آپ نے کی ہیں، یہ ضروری ہے یاد کرنی؟ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیجئے گا ایک دفعہ لازمی. اوکے سر. میرا جی سر کیا آپ ایلیمنٹری جو ہے وہ تو میتھڈ پڑھاتے ہیں. ایلیمنٹری جو ہے نا ایکٹیویٹی میتھڈ ایلیمنٹری لیول تک پڑھایا جاتا ہے، سب سے بیسٹ ہے. یہ سوال پیپر میں بھی آ چکا ہے. اور کیا سوال تھا؟
جی سر، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر سائنس سبجیکٹ پڑھانے ہیں اسکول میں تو ڈیمانسٹریٹڈ کا آپشن ہاں چوز کرنا وہ ہے تو پروجیکٹ کا یا ڈیمانسٹریشن ہے، وہ ایکٹیویٹی کا؟ ڈیمانسٹریشن ہے، وہ پھر ڈیمانسٹریشن ہوگا. یہ تو جنرل بغیر ٹھیک ہے سبجیکٹ سر، کے پوچھا شکریہ. گیا ہے نا. اب جیسے ہسٹری پڑھانے کے لیے رول پلے یا ڈرامہ کا آپشن آپ نے چوز کرنا ہے. جی نیکسٹ کوسچن. سر اگر جبھی آپشن میں آپ نے پروجیکٹ اور ایلیمنٹ ڈیمانسٹریشن دو آپشنز آ جائیں پھر ڈیمانسٹریشن کریں گے یا پروجیکٹ کریں گے ڈیمانسٹریشن نہیں سائنس کریں گے، سبجیکٹس کے لیے؟ نہیں سائنس سبجیکٹس کے لیے جو ایم سی کیوز بکس ہیں نا ان میں یہ مینشن ہے. اب دیکھیں اس میں ہونا ڈیمانسٹریشن چاہیے اسکول لیول پہ، کیونکہ اسکول لیول پہ پروجیکٹ، اب 5ویں کلاس کا بچہ سائنس کو پروجیکٹ کے ساتھ کیسے پڑھے گا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس لیول پہ ہوتا ویسے ڈیمانسٹریشن ہے، لیکن وہ آبجیکٹیو بکس میں جہاں پہ یہ دونوں موجود ہیں تو وہاں پہ سر پروجیکٹ کو کریکٹ کیا ہوا ہے. جی نیکسٹ کوسچن. سر ایلیمنٹس آف سر اس کریکولم کا ڈیمانسٹریٹڈ کہتے ہیں نا، ایلیمنٹس آف اور کریکولم، فاؤنڈیشنز ایلیمنٹس آف کریکولم. اور فاؤنڈیشنز آف کریکولم، یہ کیا ایجوکیشنل سائیکولوجی میں دونوں آتے ہیں نا، ان کی بھی یہی ہیں اور ان کی بھی یہی ہیں. ایجوکیشن کی اور اس کی یہی ہیں، ایجوکیشنل سائیکالوجی کی، ایجوکیشن کی بھی یہی ہیں اور کریکولم کی. یہ ایک ایو ہیں سندر اناب، آپ کوئی سوال کر رہی تھیں، یہ تو سمجھ لیں کہ میں بھی جی سر چونکہ وہی ایو ہوں تو. ڈیمانسٹریشن والا، کیونکہ اچھا آنسر کہاں سے ہیں آپ؟ راجن پور. سر میں سر راجن میری پور آپ سے. سے ریکویسٹ، اچھا اچھا چلیں. اور کوئی ایو موجود ہیں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر یہاں پہ؟ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ جی نیکسٹ کوسچن پلیز. سر میرا صرف ایک سوال جی جی پوچھیں. ہے، باقی سر آپ سے یہ یہ ہے نا کہ ٹیسٹ کرنے کے بعد نا انٹرویو جلدی ہوتا ہے یا اس میں ٹائم ہوتا ہے؟ نہیں نہیں انٹرویو جلدی ہو جاتے ہیں، ان کے ٹائم اتنا ایک 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. مطلب جیسے ابھی پیپر میں 6 مہینے کا گیپ ہے، اس طرح نہیں ہوتا، جلدی ہو جاتے ہیں انٹرویو. کیونکہ انٹرویو تو آپ کو پتہ ہے مطلب کہ دو، لینے والے الگ الگ پینلز ہوتے ہیں. جی جی سر، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں نا کہ ابھی ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کے پاس سر میکسیمم اس میں 1.5 جو ماہ ٹائم ہوگا. آپ کو ڈیموکریسی آپ کو جو ہے نا وہ 1.5 سے 2 ماہ کے درمیان آپ کو جو رزلٹ ہے وہ آ جائے گا، اور رزلٹ آنے کے 10 سے 15 دن کے اندر اندر ان کے انٹرویو سٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے جو ای میل دیا تھا اس کو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے، ان کے ٹھیک ہے. کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے. جی نیکسٹ کوسچن پلیز، لاسٹ 2 کوسچنز. سر جو آنسر اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ، یہ میں پھر اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا. 10 دسمبر کے بعد کہیں کوئی سیشن لائیو رکھیں گے جس میں ایک پورا لیکچر ہم انشاءاللہ پیپر اٹیمپٹ کرنے پہ فوکس کریں گے کہ ہم نے کیسے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے، تو اس کی ابھی فکر نہ کریں. جی سر یہ کہنا تھا کہ چیپٹر وائز چیپٹر کا ٹیسٹ لے لیں دوبارہ سے. کس چیپٹر کا؟ سر سارے چیپٹر ٹوٹل 11 ہے نا، مطلب چیپٹر بک کے، تو ایک چیپٹر کا ٹیسٹ لے لیں. ہاں وہ اصل میں ہم کچھ ایکسٹرا چیزیں آپ کو کروانا چاہ رہے ہیں نا. یہ ٹیسٹ تو آپ کے آلریڈی ہم نے لیے ہوئے ہیں چیپٹر وائز، تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نا یہ چیزیں نا آپ خود اب مینیج کریں، چونکہ ٹائم کم ہے میرا. تاکہ فیب تک یہ ایگزام ہوگا تو میں تو کچھ اور پلان کیا ہوا تھا کہ دوبارہ سے آپ کے چیپٹر وائز ٹیسٹ کروائیں گے، اور چیپٹر وائز ٹیسٹ کرانے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ پاس پیپرز دیں گے اور ان میں سے پھر آپ کے ٹیسٹ لیں گے. خیر وہ نہیں ہو سکا، ABCD کا تو ہو جائے گا، باقی گروپس کے لیے مشکل ہے. تو جو ABC اور D کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے ہی گروپ میں انشاءاللہ ان کو تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں ہم ٹریٹ کریں گے، اور باقی لوگوں کو ڈفرینٹ وے میں، جن کا جتنا سلیبس ہو چکا ہے اس کے اکارڈنگ ہم نے سب کو لے کے چلنا ہے. تو پریشان نہ ہو، جو آپ کے لیے بیسٹ ہو سکے گا میں سوچ بھی رہا ہوں، کر بھی رہا ہوں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے آپ کے پیپر تک. کوئی اور سوال؟ جی سر میرا کوشچن ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کب تک آ جاتی ہے، کیونکہ میں نے پیپر دیا تھا جس کی سے میں نے اپنے آنسر دیکھے تھے نا، اس میں فیل ہو گئی تھی، لیکن بعد میں میرا نا رزلٹ پاس کا نکلا تھا.
تو جو ان کی جو ہوتی ہے نا کی میں صاف ظاہر ہے کہ مسٹیک بھی ہو سکتی ہیں, لازمی نہیں ہے کہ ان کی درست ہو. بہرحال یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے جو ان کی اکارڈنگ جواب درست ہے وہی انہوں نے ماننا ہے. اگر انہوں نے جواب ایک چیز کا غلط جواب انہوں نے ان کے نزدیک وہ ٹھیک ہے تو میں اس کو 100 مرتبہ بولتا رہوں کہ یہ انہوں نے غلط کی بنائی ہے, تو سوال پیپر میں وہ ٹھیک ہوگا جو ان کی کے اکارڈنگ ٹھیک ہے. سر جو ایپلیکیشن ہے اس کا بتا دیں. سر اگر بندہ 1-2 نمبر سے پاس ہو تو اس کا پھر کیا بنے گا, اس نے پروسیجر چلانا ہوتا ہے. 1-2 مارکس کی مطلب کہ کمی ہو جائے لیکن بعد میں وہ ٹھیک نکلے پھر نہیں, وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر وہ کی ریوائز کرتے ہیں تو پھر وہ تو رزلٹ پھر ریوائز کر لیتے ہیں نا سارا. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کی ریوائز کریں اور رزلٹ ریوائز نہ کریں. کی ریوائز ہوتی ہے تو obvious سی بات ہے رزلٹ ریوائز ہوں گے. جی سر ایسا تو نہیں ہے کی سے اپنا لکھنے کے بعد یہ پروسیجر نہیں, ایسے نہیں ہوتا. آپ کی سے دیکھیں جو آپ کا کی کا رزلٹ ہوتا ہے وہی آپ کا فائنل ہوتا ہے. بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کی ریوائز ہو جاتی ہے تو ہم چونکہ وہ اپنی جو پہلی کی سے مطابق اپنا سکور دیکھ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ پھر کمیشن کی ریوائز کر لیتا ہے تو نئی کی کے مطابق نمبر کم یا زیادہ بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائم. تو وہ ہم بعد والی کی نہیں دیکھتے تو پہلی کی دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں, رزلٹ پھر ڈفرینٹ آ جاتے ہیں. تو آپ سائڈ سے ٹچ رہیے گا جب یہ پیپر دے لیں. نیکسٹ کویسچن. ٹھیک ہے سر یہ ہمارا خان آپ سوال کیجیے جو ہیں 10 ہمارا خان ان سوال 10 کریں. لیولز کو ہم نے یاد کرنا. ہاں جی, ان کو یاد کرنا. 70 سے یہ ہمارا میرٹ بنے گا, یا اگر 70 سے کم مارکس بھی ہوں گے تو ہمارا میرٹ بنے گا, میں تو یا چاہتا بس ہوں 70 سے زیادہ. ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مارکس یہ میرا ایک اندازہ تھا کہ آپ کے مارکس 70 کے راؤنڈ اباؤٹ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ جو انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوں ان کی لسٹ میں آ جائیں. تو یہ میرا ایک گیس ہے کہ چونکہ کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہیں تو چانسز ہوتے ہیں جب کینڈیڈیٹ زیادہ ہوتے ہیں اور جابز نہ ہوں تو میرٹ ہائی جاتا ہوتا ہے, اور پھر پریپریشن بھی کر رہے ہوں بہت سے لوگ تو کمپٹیشن ہو جاتا ہے. تو پھر جب کمپٹیشن آتا ہے تو پھر سازر میرٹ تھوڑا سا اپ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ چانس ہیں کہ آپ بس ٹارگیٹ, میں کچھ ابھی کہنا نہیں چاہ رہا قبل از وقت, آپ یہ سوچیں کہ آپ نے 70+ سکور لینے ہیں بس ہر صورت, اور وہ آ جائیں گے, اتنا مشکل نہیں ہے. سر جو انگلش سر ابھی میرے ماموں نے ریسنٹلی لیا ہے, ان کے 70+ مارکس یاد کرنی چاہیے. لیکن جی, تو ان کا سر ان کا نا لائک انٹرویو 25 سیٹس تھی ان کی, یہ جو میل کا بھی ایس ایس ٹی کا ہوا ہے. ہاں جی, ہاں جی, تو سر تو بہت میرٹ ہائی گیا 90+. ہاں نہیں, وہ سیٹس کم ہے نا آپ کی, دیکھیں نا آپ کی سیٹس بھی تو دیکھیں نا, 102 سیٹس ہیں تو آپ اپنی سیٹس دیکھیں, ان کی سیٹس دیکھیں, 25 اور 102 زمین آسمان کا فرق ہے. تو ان کا تو جانا تھا, یہ 70 کے راؤنڈ اباؤٹ جانا تھا ان کا تو. سر یہ جو بتا دیں سر, یہ جو انگلش کا ہوگا اس میں آپ نے کتنے مارکس لینے ہوں گے انگلش میں؟ اگر نہیں, مطلب ٹوٹل کم مارکس ہوں گے تو انگلش میں 2 نمبر آ جائیں یا 20 آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. ٹوٹل مارکس جو ہے نا وہ آپ کے 70+ ہوں بس. یہ کوئی کرائٹیریا میں نے کہیں سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر سر میں نے سنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی نا وہ پرسنٹائل جو ہے نا وہ میجر کرتے ہیں کہ اس طرح رزلٹ نکالیں گے. نہیں, میں نے جیسے ایوریج میں نے ایسی کوئی پالیسی نہیں پڑھی ویسے کمیشن کی, میں بھی میری نظر سے نہ گزری ہو, لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے. سر ایک اور پلیٹ فارم ہے نا, میں نے ان کا وہ سنا تھا ویڈیو لیکچر, تو وہ بتا رہے تھے کہ اسی طرح کیومولیٹو وہ وہاں سے نکالیں گے اسکور. نہیں, اب آپ لوگوں کے 20 میں سے 10 تو آ بھی جائیں گے نا. جی جی, وہ کہہ رہے ہیں 20 میں سے 12 آپ نے ہر صورت سیکیور کرنے ہیں اپنے مارکس. اچھا, چلے میں اس کو کنفرم کر لوں گا مزید. چلیں جی, میں کنفرم کر لوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے. سر میرا کوسچن ہے, جنرل کوسچن اب سٹارٹ ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اپنے ڈسکشن گروپ میں سوال مجھے مینشن کر کے پوچھ لیجئے گا. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ تمام چیپٹر وائز جی کریکولم سارا میں نے ریوائز کر دیا ہے, امپورٹنٹ
کر دیا ہے. سارے لیکچر سارے جتنے بھی ہمارے چیپٹر ہیں ان سب پہ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ شارٹ کوئک ریویو جو ہے وہ لائیو لیکچر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ چیپٹر بڑے ہیں تو ان پہ پارٹس اور جو کچھ ہمارے چھوٹے لیکچر ہیں پھر سنگل ایک لیکچر میں 10-20 منٹ کے اندر ہم پھر ان کے اندر یہ لیکچر. اوکے جی, اللہ حافظ.